محترم خواتین اور معزز حضرات، اس وقت کی گفتگو میں ایک الجھن تو مجھے یہ درپیش ہے کہ میری اصل گفتگو جو ہے اس کے مخاطب خواتین ہیں، جبکہ میرے سامنے جو موجود ہیں وہ مرد ہیں۔ اب یہ ایک ڈائلیما ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے دین کا نظام ہے اور ہمیں اپنے دین کی تعلیمات اور احکام پر عمل کرنا ہے۔ دوسری الجھن اب یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جب سے یہاں امریکہ آیا ہوا ہوں، شاید پہلی مرتبہ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ یہاں اب ساری تقریریں مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ انگریزی میں کروں۔ تو اس وقت مجھے دقت محسوس ہو رہی ہے کہ اب میں سوئچ اوور جو کر رہا ہوں انگریزی سے اردو میں، تو شاید کچھ الجھن ہو اور درمیان میں ممکن ہے کہ مجھے کچھ انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرنے پڑیں۔ آج کی گفتگو میں میرے سامنے جو موضوعات ہیں ان میں اولین اور اہم ترین اور وہ چیز کہ جس کے حوالے سے مغرب نے اور مغربی تہذیب نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اور وہ ٹھوکر اب ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جو مشرق کے رہنے والے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، تو ہم مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ وہ یہ نظریہ ہے کہ مرد اور عورت کامل طور پر مساوات کے حامل ہیں، بالکل مساوی ہیں، برابر ہیں، ان میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، حقوق میں، اختیارات میں، سب میں وہ بالکل برابر ہے۔ اس نظریے کا ایک حصہ صحیح ہے، ایک حصہ غلط ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان دونوں حصوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ جہاں تک انسان ہونے کے ناطے ایک شرف ہے، عظمت ہے، عزت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس میں عورتیں اور مرد بالکل مساوی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک مرد بھی پہنچ سکتے ہیں، عورتیں بھی پہنچ سکتی ہیں۔ صدیقین سب سے اونچا مقام ہے دین میں، لیکن یہ کہ نبوت تو اللہ کی طرف سے ملتی تھی، خود اپنی محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن جو کچھ محنت سے حاصل ہو سکتا ہے اس میں صدیق سب سے اونچا درجہ ہے۔ مردوں میں صدیق اکبر ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی لیے ان کے نام کا جز بن گیا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ میں بعد میں بھی بیان کروں گا۔ علم کے حصول میں، دین کی حکمت کو جاننے میں، اخلاق میں، ان میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، دین کے لیے قربانی دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً عورتیں اور مرد بالکل مساوی ہیں۔ بلکہ اس پہلو سے میں ذرا ادھر توجہ دلاؤں گا کہ جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، حقیقت میں ان کے نزدیک عورتیں اور مرد برابر نہیں ہیں۔ آپ بائبل کا مطالعہ کیجئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، اس کے مختلف حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ آج ہی صبح ایک ملاقات میں آپ کے یہاں کے ایک ساتھی زہیر عثمانی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت سی کوٹیشنز جو ہیں جمع کی ہوئی ہیں۔ کرسچینٹی کے نزدیک اور یہودیت کے نزدیک عورت سراسر شر ہے، اس میں خیر ہے ہی نہیں۔ ان کی زبان میں ایو سے لفظ ایول بنا ہے۔ ایو حضرت حوا کا نام ہے، ایو، ایڈم اینڈ ایو، فرام ایو ٹو ایول، یعنی عورت میں شر ہی شر ہے، کوئی خیر ہے ہی نہیں، خرابی ہی خرابی ہے، کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کانسیپٹ ان کا۔ اگر اپنے اصل ریلیجن کے حوالے سے یہ بات کریں، اپنے اصل اسکرپچرز کے حوالے سے بات کریں، تو کوئی مقام عورت کا نہیں۔ جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام میں مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے وہ شرف جو اللہ نے عطا فرمایا، اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، سرے منہ کوئی فرق نہیں۔ دینی اعتبار سے جتنے بھی مراتب ہیں، میں یہاں پہ مثلاً آپ کے سامنے بھی میں نے 2 آیات شروع میں تلاوت کی ہیں، ان کے حوالے سے بات واضح کر دیتا ہوں۔
سورہ آل عمران کے آخر میں یہ آیت آئی ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ اس سے پہلے اصل میں ایک طویل دعا ہے جو نقل ہوئی ہے کہ اہل ایمان اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ کلیئرلی یہاں پر من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے صلب سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی، تو اونچ نیچ کیسے ہے؟ ایبسولوٹلی ایکول اسٹیٹس جو ہے ایز ہیومن بینگ، ڈگنیٹی، آنر، اس میں وہ برابر ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ عام طور پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مردوں سے کتاب ہے، عورتوں سے کتاب نہیں ہے، یہ ہر زبان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں برسبیل تغلیب، کہ کوئی اگر مجمع ہے اور اس میں مختلف قسم کے لوگ شریک ہیں، اب ایک کو علیحدہ سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ان کے اندر اہم تر ہو یا زیادہ تعداد میں ہو ان کو خطاب کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، اصل وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے خطاب وہ مردوں کی سیرت سے ہوا ہے۔ لیکن میں نے اسی لیے ایک آیت جو ہے سورہ احزاب کی پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جو بھی اوصاف حسنہ ہیں جو مطلوب ہیں مقصود ہیں انسانوں میں ہونے چاہیے، آپ دیکھیے تکرار کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا برابر برابر ذکر کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست گو اور راست باز مرد اور راست گو اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا اہتمام فرمایا۔ یہ سارے صفات مطلوبہ عورتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ معلوم کتنی عورتیں ہوں گی جو بہت سے مردوں سے افضل ہوں گی، کتنے مرد ہوں گے قیامت کے دن مقام دیکھیں گے شاید حسرت کے ساتھ، جو حضرت خدیجہ کا ہوگا یا حضرت عائشہ کا ہوگا یا حضرت مریم کا ہوگا یا حضرت آسیہ کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم، کتنے مرد ہوں گے اس مقام کو پہنچ سکیں۔ تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس معاملے میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، بحیثیت انسان، شرف انسانیت دونوں میں برابر۔ دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں مراتب حسنہ، مراتب عالیہ، بلند مقامات، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ مرد آگے ترقی کریں، کوشش کریں، جتنا بھی کریں گے اپنی کوشش کے توفیل آگے بڑھیں گے، عورتیں کوشش کریں اپنے طور پر کریں، جتنا بھی کوشش کریں گی ان کے اپنے درجے اور مقامات ہوں گے۔ یہ معاملہ در حقیقت اس اعتبار سے بھی سمجھ لیجیے کہ دین کے لیے قربانی دینے میں کوئی فرق نہیں۔ مثلا نوٹ کیجئے، حضرت ابوبکر بہت غنی تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے خرچ کی، بالکل ہم وزن حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، نہایت دولت مند خاتون تھی، انہوں نے اپنی ساری دولت نشاور کر دی حضور پر اور آپ کی مشن، کوئی فرق نہیں۔ ہجرت کا وقت آیا تو حضرت عثمان نے بھی ہجرت کی ہے، اور آپ کی اہلیہ اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ نے بھی ہجرت کی ہے، انہوں نے ہجرت کی ہے، حبشہ گئے تھے،
اسی طرح حضرت ام حبیبہ یہ ساجدہ تھی ابو سفیان کی، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ شوہر مسلمان تھے اس وقت، لیکن شراب کی لت بہت زیادہ تھی، اس وقت شراب حرام بھی نہیں تھی۔ وہ حبشہ میں جا کر کچھ اس درجے وہ شراب کے عادی ہوئے کہ پھر وہ مرتد ہو گئے، وہاں عیسائی ہو گئے، تو نکاح ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے پھر پیغام بھیجا اور ام حبیبہ پھر حضور کے نکاح میں آئے، غائبانہ نکاح ہوا ہے۔ حضرت ام حبیبہ حبشہ میں تھی، حضور مدینے پہنچ چکے تھے، نکاح ہوا ہے اس طریقے سے غائبانہ طور پر۔ اور نجاشی نے رحمہ اللہ اس نے نکاح بھی پڑھایا ہے اور انہوں نے ہی مہر حضور کی طرف سے مہر ادا کی۔ تو معلوم ہوا کہ خرچہ کرنے میں، دین کے لیے انفاق میں عورتیں مردوں کے برابر، ہجرت میں عورتیں مردوں کے برابر۔ اسی طریقے سے شہادت میں ایک جوڑا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کو ٹارچر کیا ہے بری طریقے سے ابو جہل نے اور دونوں کو شہید کر دیا۔ اولین شہید اسلام کی راہ میں ایک مرد اور ایک عورت، مرد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو معلوم ہوا، میں چونکہ وقت کم ہے مجھے بہت سے سبجیکٹ کو کور کرنا ہے، شرف انسانیت، دین میں مقام اور مرتبہ، اخلاقی روحانی ترقی کے راستے، دین کے لیے قربانی دینے کا، ان چاروں چیزوں میں مرد اور عورتیں بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اب دوسری طرف آئیے، جب ایک عورت بیوی بنتی ہے اور ایک مرد شوہر بنتا ہے، اب وہ ان ایکول ہے، اب وہ برابر نہیں ہے، اور اب ان کو برابر کرنا اس سے بڑی دنیا میں حماقت ہوئی، اس لیے کہ خاندان کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے کہ جن کے اختیارات مساوی ہوں۔ اتنی موٹی سی بات ہے کہ آپ کسی کمپنی کے دو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں رکھ سکتے، ڈائریکٹر 50 رکھ لیجیے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، چیئرمین ایک ہوگا۔ کسی ملک کے دو پریزیڈنٹ نہیں ہوتے، پریزیڈنٹ ایک ہوگا، وائس پریزیڈنٹ 10 رکھ لیجیے، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی ادارے کے اندر کوئی ادارہ ہے تو ایک ڈائریکٹر ایک ہوگا، دماغ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے خلاف، تو یو ہیو ٹو ہیو ون آف دی ٹاپ، ورنہ فساد ہوگا، ورنہ کیوس ہوگا، اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادارہ جو ہے اس کے اندر کوئی نظم نہیں ہوگا، وہ جو ہے بالکل روئن ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اسلام چونکہ جو خاندانی نظام ہے، عائلی نظام ہے، اس کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے۔ یہ چونکہ یونٹ ہے سوسائٹی کی، سوسائٹی کس کو کہتے ہیں؟ 10,000 خاندان مل کر ایک معاشرہ بن گئے، 10 لاکھ خاندان مل کر ایک معاشرہ بن گئے، یہی تو سوسائٹی ہے۔ لہذا سوسائٹی کی گویا کہ جو سمجھیے مثال کیا ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے، اینٹوں سے بنی ہے، اینٹ مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہے، اینٹ کمزور ہے تو دیوار کمزور ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک منظم معاشرہ ہو، اس میں کیوس نہ ہو، اس میں ڈسپلن ہو، اس میں نظم و ضبط ہو، تو پھر یہ کہ ہر خاندان کو ایک یونٹ کی حیثیت سے مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک کو قوام بنائیے، کسی ایک کو اتھارٹی دیجیے، کسی ایک کو بالا تر کیجیے، یا مرد کو یا عورت کو، اس کے سوا چارہ نہیں، تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یا مرد یا عورت، ایک کو آپ کو کیجیے، دوسرے کو اس کے تابع کیجیے۔ اس میں اسلام نے مرد کو بالا تر رکھا ہے اور عورت کو اس کے تابع کیا۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ بنیادی طور پر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات۔ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے، نگران ہے، مردوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری ان کو دی ہے ویسے ہی ان کے اندر اوصاف اور صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ عورتوں پر جیسی ذمہ داری ڈالی گئی ہے ویسے ہی ان کا جسم ہے، ویسے ہی ان کی نفسیات ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے خود تخلیق کی ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے پیدا کیا؟ وہ جانتا ہے، اور وہ ان کے درمیان بہترین توازن وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے قانونی اعتبار سے جو ہمارا نظام ہے اس میں مساوات نہیں ہے۔ ہم لوگ کیجیے، ہمیں تمام حقائق کو اچھی طریقے سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اخلاقی، روحانی، دینی، انسانی اعتبار سے مساوات کلی، ایٹ لیگل لیول، قانونی سطح پر مرد اور عورت برابر نہیں، یہ بیسک شے ہے۔ اور اس میں اب میں ایک لفظ، دو الفاظ عربی زبان کے اور اردو میں مستعمل ہیں دونوں، اس کے فرق کو سمجھ لیجیے۔ ایک ہوتا انصاف، انصاف بنا نصف سے،
آدھا آدھا کر دینا کسی چیز کو، نصف انصاف، برابر برابر تقسیم کر دینا۔ ایک روٹی ہے 2 آدمیوں میں تقسیم کرنی ہے، ایک کو آپ نے آدھی دے دی، دوسرے کو آدھی دے دی، یہ حساب ہو گیا۔ ایک ہے جس کا نام ہے توازن، قسط، عدل، یہ بالکل مختلف ہے۔ توازن کے اندر جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ دیجیے، جس کو کم ضرورت ہے اسے کم دیجیے، جس پر زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے اسے زیادہ اختیارات بھی دیجیے، جس پر کم ذمہ داری ڈالی ہے اس پر کم اختیارات بھی رکھیں۔ یہ توازن ہے۔ بیلنس از سم تھنگ ایلس، اور ایکویلٹی، ڈیوائڈنگ ایکولی از سم تھنگ ایلس۔ انصاف اور توازن۔ اب آپ دیکھیے ترازو ہے، ترازو کے یہ 2 پلڑے ہیں، بیچ میں جو ہے اس کو پکڑنے کی، اس کو جو بھی آپ کہیں کیا کہتے ہیں اسے، ہینڈل سے، چلیے اب انگریزی کا لفظ کی پڑی پناہ، جہاں سے آپ نے پکڑا، اب اگر تو یہ دونوں بازو جو ہیں برابر ہیں تو ایک سے ادھر ڈال دیجیے، ایک سے ادھر ڈال دیجیے، ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ اگر فرق ہے، فلکرم جو ہے پکڑنے والا جو آپ کا جگہ ہے اس میں سے ایک سائڈ چھوٹا ہے دوسرا سائڈ بڑا، تو اب چھوٹے میں زیادہ وزن ڈالنا ہوگا، بڑے والے میں کم وزن ڈالیں گے تب وہ توازن پیدا ہوگا۔ توازن اور شے ہے اور انصاف اور شے۔ اس کو اگر حقیقت سے سمجھ لیں تو اسلام نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے اعتبار سے مردوں کو اختیارات دیے ہیں، جو عورتوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے اعتبار سے انہیں اختیارات دیے ہیں، اور وہ ایکول نہیں، بالکل ایکول نہیں۔ مثلا فیملی کے لیے معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، عورت کرے، ضرورت ہو، یہ اس کی طرف سے نافل تعلق ہوگا، یہ اس کا احسان ہوگا مرد پر اگر وہ بھی ہیلپ کر رہی ہو، لیکن شی از ناٹ ریسپانسبل، ریسپانسبلٹی ہوللی سوللی مرد پر۔ اسی طریقے سے جو زیادہ سخت کام ہے وہ اللہ نے مرد پر ڈالے، ڈیفینس آف دی لینڈ کرنا، فوجی صلاحیت سے مرد پر ذمہ داری ڈالی، عورتوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ لیکن کسی وقت اگر عورتیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی اسٹریٹ فائٹنگ تک کی نوبت آ جائے، ہاؤس ٹو ہاؤس فائٹنگ کی نوبت آ جائے، تو ان کے پاس بھی وہ صلاحیت ہوگی، بالکل دوسری بات ہے۔ لیکن بیسک رسپانسبلٹی مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں۔ تو جس طریقے سے معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، موجودہ قوم کی ذمہ داری کے جو کٹھن مناصب ہیں وہ مردوں کو دیے، عورت کی ذمہ داری کیا ڈالی ہے؟ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ فیوچر آف اے نیشن اس کی کسٹوڈین عورت ہے۔ ایک نسل آج ہم ہیں اس ملک کے یا اپنے قوم کے معاملات کو چلا رہے ہیں، ہمارا فیوچر تو یہ بچے ہیں نا، دی نیکسٹ جنریشن۔ اس جنریشن کی پوری ذمہ داری عورت پر ہے۔ 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پالے، یا تو آپ بھی ایکول ہو جائیں کسی طریقے سے، یہ ذمہ داری بھی ان کے ساتھ آپ شیئر کرنے کو تیار ہو، کرا لیجیے آپریشن، اور مرد جو ہے وہ بھی برابر کا حصہ لے۔ اگر تو ایکویلٹی کا معاملہ ہے تو پھر اس ذمہ داری میں سے بھی تو کچھ حصہ لینا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم مرد کا حصہ کتنا، ایک جو بھی اس کا تعلق ہوا ہے اور اس کے اندر اس نے ایک لذت حاصل کی ہے، اس کے بعد وہ تو فارغ ہے۔ سارا بوجھ 9 مہینے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، 9 مہینے اس نے اسے پیٹ میں رکھا ہے، اس کے خون پر وہ پل رہا ہے بچہ، جیسے کوئی جونچ جو ہے چمکی ہوئی اور خون چوس رہی ہو، وہ بچہ ماں کا خون چوس رہا ہے کہ نہیں۔ پھر یہ کہ 2 سال اسے دودھ پلانا ہے، اگر نہیں پلائے گی تو بریسٹ کا کینسر ہو جائے گا، مرے گی کینسر سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے جو اعضاء پیدا کیے ان کا جو فنکشن ہے، اگر آپ وہ فنکشن اس سے نہیں کرنے دیں گے، ڈس فنکشن ایٹروفی ہو جائے گی، اور اس کے اندر بے شمار بیماریاں پیدا ہوں گی۔ آپ اپنے ہاتھ کو اس جوڑ کو باندھ دیجیے، اگر کئی مہینے یہ بنا رہے یہ جوڑ جو ہے لاک ہو جائے گا، پھر اس کے اندر صلاحیت نہیں رہے گی بولنے کی۔ آنکھوں پر پٹی باندھے رکھیے کئی مہینے، بینائی ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، آپ نے پٹی باندھی، یو نو دٹ۔ تو عورت کے جسم کو بنایا اللہ نے، جو فیوچر جنریشن ہے اس کے لیے، وہی اس کا حمل برداشت کرے، وہ اسے دودھ پلائے، پھر یہ کہ وہی اسی کی گود جو ہے اس کی بہترین تربیت گاہ ہے۔ ماں کی گود میں جو تربیت بچے کو مل سکتی ہے کوئی بیبی سٹر نہیں دے سکتی، کوئی نرس نہیں دے سکتی۔ وہ محبت کہاں سے لائے گی، وہ مانتا کہاں سے لائے گی جو ماں کے اندر، وہ صرف ماں کو اللہ نے دی ہے، وہ کسی اور کے باپ میں بھی نہیں ہے، وہ ماں کے اندر۔ آپ جو ہے کہ ماں سے محروم کر دے تو اس سے بڑا ظلم بچوں کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے۔
اور پھر آپ اس عورت سے کہیں جاؤ تم جا کر جاب بھی کرو. دس دی ورسٹ ایکسپلائٹیشن ان دس سوسائٹی آف ویمن. بدقسمتی سے وہ برابری کا ایک شراب دے کر اور شراب پلا کر برابر ہے اور عورت کو جو ہے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے, اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ در حقیقت سب سے زیادہ مظلوم آپ کے مغربی معاشرے میں عورت. کسی وقت اس کا کوئی تعلق ہوا, کوئی بدماش جو ہے اس نے اس کو جس طریقے سے بھی ہوا راضی کیا, اب وہ تو حاملہ ہو گئی, وہ گیا بدماش, اس کی کوئی رسپانسبلٹی. اس کا تو وہ لخت جگر ہے, اس کے تو پیٹ میں 9 مہینے پلا ہے وہ بچہ یا بچی, وہ کیسے اسے ابنڈن کر دے. شاد ہوتی ہیں کہ جو پھینک کے بھی چلی جاتی ہیں, وہ تو شاد ہوگی, آپ اس کو جنرل رول نہیں کہہ سکتے. وہ پالے گی اور اس کی ساری ذمہ داری ہے اس پر. وہ صبح بھاگے گی اور وہ کہیں بیبی سیٹر کے ہاں پہنچا کے جاب پر پہنچے گی, پھر واپس آئے گی, بھاگے گی, پھر وہاں سے بچے کو لے گی. اس سے زیادہ ورسٹ ایکسپلائٹیشن ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بالکل نیچرل تقسیم کی. ذمہ داریاں مختلف تو فرائض بھی مختلف, حقوق بھی مختلف. جہاں تک فرائض کا تعلق ہے ساری ذمہ داری معاشی مرد پر اور پر نہیں ہے, لیکن نیکسٹ جنریشن اونلی اینڈ سوللی یہ عورت کے حوالے ہے. اسی طریقے سے دیکھیے عجیب توازن ہے. لیگلی اولاد باپ کی ہے, اگر سپریشن ہو جائے اولاد باپ کے پاس جائے گی. اتنا یہ کہ بہت چھوٹے بچے ہیں تو وہ ماں کی کیئر میں رہے, وہ دوسری بات ہے. لیگلی اسلام میں اولاد باپ کی ہے, ماں کی نہیں. لیکن دوسری طرف ادب, خدمت ماں کی باپ سے 3 گنا زیادہ. جنت ماں کے قدموں تلے ہے, باپ کے قدموں تلے نہیں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور میرے حسن سلوک کی اولین مستحق کون ہے جس کو میں سلوک اچھا کروں اور میں خدمت کروں؟ کہ تمہاری والدہ ہے. وہ پوچھا ان کے بعد کون سنا؟ تمہاری والدہ. پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون سنا؟ پھر تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ کہاں تمہارے والد. دیر ہی گوز آن دی 4th نمبر. لیگل نظام اور ہے, اخلاقی نظام اور ہے. ماں کی عزت, ماں کا ادب, ماں کی خدمت باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ صراحت کے ساتھ. یہی وجہ ہے سورہ لقمان میں بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. سارا تذکرہ ماں کا ہوا کہ ماں کی خدمت, ماں کا ادب یہ جو ہے 3 گنا زیادہ ہے کم سے کم اس حدیث کی روح سے باپ کے مقابلے میں. یہاں اسلام نے لیگل کو اس مورل کے ساتھ بیلنس کیا. اسی طریقے سے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا, عورت کو نہیں دیا ہے. اس لیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر زیادہ جذباتی بنایا ہے. اس میں ٹینڈرنس ہے, ایموشن زیادہ ہے, یہ اس کے اندر ہونے چاہیے. اس کے اندر در حقیقت اس کی نسوانیت کا ایک جزو لازم ہے. لیکن اسی کا نتیجہ یہ نکلتا پھر یہ کہ خاص طور پر ہر مہینے اس پر چند دن ایسے گزرتے ہیں جس میں چڑچڑاپن ہے, جس میں اب نارمل ہو جاتی ہے. ان سے آپ کے سامنے سارے اسٹیٹسٹکس آ جائیں گے. لہذا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کر رہے ہیں. لہذا عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے, خلا حاصل کر سکتی ہے. وہ خلا حاصل کرنا کیا ہے, یا تو کسی عدالت کے ذریعے سے یا کوئی ایجنسی ہو, بزرگ ہیں, بڑے ہیں, ان کے ذریعے سے خلا حاصل کر سکے گی. طلاق دے نہیں سکتی, مرد طلاق دے سکتا ہے. یہاں بھی علی کوئی یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نفسیات بنائی اسی کے اعتبار سے قانون رکھا ہے. البتہ یہ بات جو ہے ذرا ذہن میں سمجھ لیجئے کہ عورت صرف اس بنیاد پر بھی خلا لینے کی حقدار ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اپنا شوہر پسند نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے یا کھانے کو نہیں دیتا ہے اس لیے میں خلا چاہتی ہوں. نہیں, آئی ڈونٹ لائک ہم. اس سے سفیشینٹ ریزن. چنانچہ واقعہ ہے کہ خاتون نے آ کے حضور سے کہا کہ مجھے شوہر سے آپ علیحدہ کر دیجیے, میں خلا چاہتی ہوں. کیوں؟ مجھے وہ پسند نہیں. حضور نے ایک رات انہیں رکھا ایک ایسی کوٹری میں جس میں کچھ تعفن بھی تھا, گندگی بھی تھی. ایک رات وہاں گزاری انہوں نے تنہا. صبح پوچھا کیسی گارا ہوئی کہ آج کی رات میری بڑی اچھی ہوئی. یعنی شوہر کے ساتھ جو رات گزرتی ہے اس سے یہ رات بہت بہتر ہے, آپ نے فوراً کھلا کرا. اس لیے کہ شادی کا نتیجے میں شوہر اور بیوی میں محبت ہونی چاہیے, ان میں ایک میوچل لو ہونا چاہیے, میوچل کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ اگر گھر کے اندر نہیں ہے تو وہ گھر جو ہے جہنم ہے.
اور اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے. روکھی سوکھی کھا رہے ہو لیکن آپس میں میوچل کانفیڈنس ایک دوسرے پر ہے, میوچل لو ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ چیزیں جو ہے وہ چاہے روکھی سوکھی مل رہی ہو لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی جو لذت ہے وہ اگر گھر کے اندر وہ فضا نہیں ہے اور آپ کو اعتماد نہیں ہے, شوہر یہ نہیں جانتا میری بیوی کیا کرتی پھرتی ہے اور بیوی کو کچھ پتا نہیں میرا شوہر کیا کرتا پھرتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈائیورس. 67% میرجز جو ہے وہ آپ کے یہاں ڈائیورس میں جا رہی ہے ویسٹرن معاشرے میں. ایک مرد ایک عورت کی آن دی ایوریج 11 شادیاں ہیں. کہاں رہ گیا خاندان کرنا؟ ون پیرنٹ فیملی, پتا نہیں باپ کون تھا, کوئی جانتا ہی نہیں. ماں کا تو ہے بارن پتا ہوتا ہے, ماں کا تو باپ کا کیا پتا. اس سے یہ کہ سوسائٹی کلنٹن کا جو تھا ایڈریس آف دی ایئر اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت جلد عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو بغیر کسی قانونی شادی کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. یہ معاشرے کا حال, سوسائٹی ختم ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیے جہاں تک پھر جو جس کو آپ کہتے ہیں ویلفیئر, امریکہ از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ, اٹس اے کیپٹلسٹک اسٹیٹ. آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کا اگر آخری مثال دیکھنی تو سویڈن اینڈ ڈنمارک ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے اعتبار سے وہ ٹاپ پر ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سوسائڈ کا سب سے زیادہ ریٹ سویڈن میں ہے. وائی؟ کھانے کی کمی نہیں, پہننے کی کمی نہیں, مکان کی کمی نہیں, نتھنگ. ذرا سا جب بیمار ہوا اور وہ فارغ ہو گیا اور وہ اب ساری عمر کے لیے اس کو پینشن مل رہی ہے, اس کا بچہ بھی وہیں پڑھ رہا ہے جہاں پہ شہزادہ پڑھ رہا ہے, اس کا علاج بھی وہیں ہوگا جہاں جو وہاں کی کوئین ہے یا بادشاہ اس کا علاج ہو رہا ہے. بتائیے وٹ ہی ٹو وری اباؤٹ دین وائی سوسائٹی. یہ کہ وہ سکون نہیں ہے گھر کا. فیملی لائف جو سکون عطا کرتی ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیا. سکون نہیں ہوگا تو زندگی وبال بن جائے گی, قیامت بن جائے گی. تو یہ میں نے صرف پہلی بات کی حد تک آپ سے عرض کیا کہ نظریہ مساوات مرد و زن ایک اعتبار سے سب کی سب درست, ہیومن بینگز ہونے کے اعتبار سے ہیومن ڈگنیٹی, آنر, شرافت, شرف, اس سب میں عورت اور مرد برابر. دین میں, روحانیت میں, علم میں, تقویٰ میں ہر ایک کے لیے راہ کھلے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنا دی, آیت نمبر 35 سورۃ الاحزاب دیکھ لیجیے گا جا کر 22ویں پارے میں. اس کے اندر وہ 10 اوصاف ہے مردوں میں عورتوں میں برابر برابر. دین کے لیے قربانیاں دینے میں اگر انفاق تھا تو برابر, اگر ہجرت تھی تو برابر, جان دینا تھا تو برابر. ان 4 چیزوں میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. لیکن قانونی طور پر عورت اور مرد میں فرق ہے. یہاں کے نظام کو, خاندانی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان فرق. اچھا دیکھیے اسی سے ملتی جلتی ایک لاجیکل بات, وراثت میں حق دیا بیٹی کو, آدھا دیا. کیوں؟ بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی, ہی ول بی ریسپانسبل فار ہر, اس کے لیے تو یہ آدھا بھی بونس ہے. اور اس کو اگر کوئی گھر بیاہ کے لے کر جائے گا تو مہر دے گا. بیٹے کو مہر دے کر شادی کرنی ہے اور بیٹے کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. لاجک اگر آپ دیکھیں تو عورت کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے وراثت میں, اس لیے کہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں. اسلام نے حق دیا اور صرف یہ کہ نصف کر دیا, اس لیے کہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی, وہ تو خود لائبلٹی ہوگی, خود اس کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی. چنانچہ ہمارے ہاں یہ تک ہوا ہے کہ عورت دولت مند ہے, شوہر غریب ہے. ایک خاتون آ کر حضور سے پوچھتے کہ حضور میرے شوہر بڑے غریب ہیں اور میرے پاس مال ہے, میں زکات دیتی ہوں, تو کیا میں اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہوں؟ آپ ہاں دے سکتی ہوں, تمہیں دوہرا دیں گے. بیوی شوہر کو زکات دے رہی ہے, اس میں فرق ہے ذرا. حنفی فقہ میں بعض دوسری روایات کے حوالے سے یہ جائز نہیں ہے, لیکن باقی فقہوں کے اندر جائز ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ اگر عورت جو ہے وہ صاحب اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے جائیداد ملی ہے یا یہ کہ اس کا اپنا کوئی بزنس ہے, انویسٹمنٹ ہے, جو بھی وہاں سے ملا تھا اس جگہ انویسٹ کر دیا, وہاں سے اس کو پیسہ آ رہا ہے, اٹ از ار اون پراپرٹی. شوہر کا کوئی مشکل نہیں, وہ چاہے تو شوہر کے گھر پر خرچ کرے, بچوں پر خرچ کرے, چاہے تو نہ کرے, اس لیے ذمہ داری بڑھتی ہے. لیکن اگر وہ کرے گی تو یہ تعاون ہے شوہر کے ساتھ
اور اگر زکوٰۃ تک بھی وہ دے گی اس حدیث کے روح سے، اگرچہ احناف کے یہاں جائز نہیں ہے، نہ ماں باپ کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، یہ حنفی فقہ میں یوں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض دوسری فقہوں کے اندر، اور حدیث تو یہ صحیح ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، بعض دوسری احادیث کی روح سے اور احناف نے کوئی اور رائے قائم کی ہے. لیکن یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ہاں اگر تم اپنے شوہر کو زکوٰۃ دو گی تو تمہیں دوہرا دیں گے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے توازن کا فلسفہ رکھا ہے. ایک ہے مساوات، ایک ہے توازن. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسی ذمہ داریاں اس پر ڈالی ہے ویسے ہی اس کے حقوق ہے، جیسی ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہے ویسے اس کے حقوق ہیں، جیسے اختیارات، جیسے ذمہ داریاں ویسے اختیارات. رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹی اینڈ پاور گو ٹوگیدر. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، نظریہ مساوات میں مرد و زن کا میں نے پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کیا ہے کہ اس کا کون سا حصہ صحیح ہے اور کون سا غلط. ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یا تو یہ کہ عورت جو ہے وہ جوتی کی نوک ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے، جیسے بکری ملکیت ہے ایسے عورت ملکیت ہے. اور یا یہ کہ پھر وہ عورت اور مرد کیسے میں بالکل برابر ہوں، ڈائیورس کا حق بھی برابر ہونا چاہیے، فلاح بھی برابر ہونا چاہیے، فلاح بھی برابر ہونا چاہیے. اٹ ریزلٹس ان chaos. فیملی اسٹرکچر شیٹرڈ، سوسائٹی ان chaos. وہ ٹو ڈاکس. اب آئیے دوسری بات، خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیے آبجیکٹو پہلے معین کر لیجیے. دس انسٹیٹیوشن آف فیملی شوڈ بی ویری اسٹرانگ، ویل نٹ. خاندان کی بنیاد پڑتی ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، جبکہ وہ شوہر اور بیوی کی شکل اختیار ہے. جتنا ان میں آپس میں محبت ہوگی، میوچل لو ہوگا، میوچل کانفیڈنس ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سائیکالوجی میں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو بیسک ارجز ہے انسان میں، ان میں سیکشول ارجز ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. اگر فرائڈ کو دیکھو تو وہ تو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ارج ہے ہی سیکشول ارج، موسٹ امپورٹنٹ. لیکن بہرحال یہ اس کی حماقت ہے. پیٹ کھانے کو مانتا ہے، مارکس کے نزدیک پیٹ ہی سب کچھ ہے، فرائڈ کے نزدیک سیکس ہی سب کچھ ہے، ایڈلر کے نزدیک ہیز ٹو ڈومینیٹ از موسٹ سپریم اینڈ سو آن. لیکن یہ ساری چیزیں پارشل حقائق ہیں. لیکن کوئی شک نہیں کہ سیکس از اے ویری امپورٹنٹ. اب اس میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری سیکشل اٹینشن جو ہے اٹ شوڈ بی فوکس بٹوین دس اسپاؤسز، شوہر اور بیوی کے درمیان ہے. اگر معاشرہ جو ہے آپ کا مخلوط ہے، ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اسے اچھی لگی اور آپ کو خواب میں بھی آ رہی ہے، what will happen؟ اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹ جائے گی. who is the loser؟ عورت ہی کو نقصان پہنچا، اور عورت کو نقصان پہنچا خاندان کو نقصان پہنچا. ہو سکتا ہے اس سے آگے بڑھے معاملہ، ایک خاندان برباد ہو جائے. لہذا ستر اور حجاب نمبر 3 چیزیں نوٹ کی گئی. کورنگ آف دی باڈی، اس میں بھی ان ایکول ہے. مرد کے لیے ستر ہے، ناک سے لے کر امبلائکس سے لے کر اور بینیتھ دی نیز، یہ حصہ ستر ہے. یہ نہیں کھول سکتا مرد، کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. باقی اوپر کا جسم اس کا کھلا ہوتا نہیں، مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا، باپ بیٹے کے سامنے نہیں کھول سکتا. یا حصہ تو کھولے گا یا بیوی کے لیے اور یا کسی ڈاکٹر کے لیے، سرجن کے لیے، بندے سے نہیں. عورت کا پورا جسم ستر ہے ایکسپٹ ہر فیس، ہر ہینڈ، ہر فیٹ. ہول آف دی باڈی مسٹ بی کورڈ. ان 3 کے علاوہ ماں اپنے بیٹے کے سامنے نہیں کھول سکتی. اللہ تعالیٰ نے عورت کا جسم ایسا بنایا ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے. بہن اپنے بھائی کے سامنے نہیں کھول سکتی ایکسپٹ دی فیس اینڈ دی ہینڈ اینڈ دی فیٹ. باقی سارا جسم کورڈ رہنا. اینڈ فار دی بریسٹ اینڈر کورنگ، دوپٹہ لیجیے اوپر سے اور اس کا بکل جو ہے اپنے چھاتی پر بھی مارے. اس کا ذکر سورہ نور کے اندر موجود ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.
خمار کہتے ہیں دوپٹے کو، دوپٹہ جو لیا جاتا ہے، سر چھپا ہوا ہے. لیکن جیسے ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہے، بچپن میں آپ میں سے بہت سے کو یاد ہوگا، چھوٹی بچیوں کو بھی کہتے ہیں سر ڈھانپو، دوپٹہ لو، تاکہ یہ کہ ان کا یہ سطر کا معاملہ جو عادت بچپن میں پختہ ہوتی ہے. اب آپ نے بچیوں کو جانگیاں پہنائے رکھے ہیں، وہ بڑی ہو رہی ہے، 10-12 برس کی ہو گئی ہے، جانگیاں پہنے پھر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس کا عادت جو بنے گی. اب آپ سڈنلی اس سے کہیں کہ تم پورا سطر کرو، اپنی باڈی چھپاؤ، تو یہ تو اچانک سے نہیں ہوتی. اٹ ہیز ٹو بی فرام دی ویری بگننگ. تو سطر میں مرد اور عورت کے درمیان فرق ہو گیا. پھر حجاب ہے. بدقسمتی سے ویسٹ میں اور پورے عرب ورلڈ میں حجاب کا مطلب لیا جا رہا ہے صرف سر کو ڈھکنا. سر کا ڈھکنا تو سطر میں شامل ہے. حجاب از فار دی فیس. یہ اتنی بڑی حماقت ہے جو چل رہی ہے، یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا انفلوئنس ہے ہم پر، کہ ہم نے اس کو پورے عرب ورلڈ میں بھی تسلیم کر لیا ہے. اور اب ہمارے بہت سے ہندوستانی پاکستانی بھائی بھی بڑا تیر مارتے ہیں، میری بیوی حجاب لیتی ہے. حجاب کیا ہے؟ سر کے اوپر کوئی کپڑا ہے. دس از حجاب. دس از رانگ. دیکھیے میں آج عمر کے 64 برس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میری زندگی کے کم سے کم 42 برس قرآن مجید پر غور و فکر میں ہوئے ہیں. فرام دی ایج آف 21 آج اسٹڈنگ قرآن. اس وقت سے میری درس قرآن کی دھوم ہو گئی تھی لاہور میں اور جمعیت طلبہ کے حلقوں میں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو، ظاہر بات ہے میرے پاس دلائل نہیں، میں نے بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے ہیں. ابھی حال ہی میں سورہ بنی اسرائیل کے درس کے سلسلے میں، اس کے پورے کیسٹ آپ کو مل سکتے ہیں، تو میں نے سارے دلائل جمع کیے ہیں کہ در حقیقت چہرے کا بھی پردہ ہے اسلام. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ احزاب میں ہے، اے مسلمانوں اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب. گھروں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، پردوں کے پیچھے سے مانگتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس سفر میں کہ وہ واقعہ پیش آیا کہ تہمت آپ پر لگی، غزوہ بنی عبد المستلق، وہاں سے واپس آ رہے تھے، رات کو پڑاؤ تھا. حضرت عائشہ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ گئیں، لیکن یہ کہ جسم اتنا دبلا پتلا تھا کہ جب وہ لوگ آئے تو ادھر پیچھے کوچ کا اعلان ہو گیا. وہ حمال آئے، انہوں نے حوض اٹھایا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مومنین اس میں ہے ہی نہیں. انہوں نے اٹھا کے وہ اونٹ پر رکھ دیا قابلہ چلتا. وہ سمجھتے رہے کہ حضرت عائشہ اس میں ہے، تو تھی نہیں. اب جب وہ فراغت کے بعد آئی دیکھا قابلہ چلا، کیا کریں؟ bewildered she sat there. وہیں بیٹھ گئی. یہ بڑی عقل بندی کی بات تھی، ادھر ادھر جانے میں بڑی خرابی تھی. پیچھے سے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اس لیے کہ ڈیوٹی ہوتی تھی ایک شخص کی کہ پیچھے کوئی شخص رہے کہ جو دیکھتا ہے، ممکن ہے کوئی مریض ہو، نہ چل پایا ہو، بیٹھ گیا ہو کہیں، کوئی اور کسی وجہ سے کسی کا کوئی سامان گرا پڑا رہ گیا ہو، تو وہ دیکھتا ہوا صفوان ابن معطل آئے اور دور سے دیکھا کہ کوئی گشتی سی ہے، کیونکہ وہ سو گئی تھی، بیٹھی نہیں، رات کا وقت سو گئی، گشتی سی ہے کیا ہے. آ کے قریب دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا. سوتے میں تو چہرہ کھل گیا تھا. پھر فرماتی ہیں صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا. حجاب کی آیات جب تک نازل نہیں ہوئی حجاب نہیں تھا. مکے میں کوئی حجاب نہیں تھا، عرب میں کوئی حجاب نہیں تھا. اٹ واز اے مکس سوسائٹی. الفاظ ہیں، صفوان کیسے پہچانتا؟ یہ کون؟ اس لیے پہچان لیا کہ آیت حجاب کے نزول سے قبل اس نے مجھے دیکھا تھا. تو چہرے کا بھی حجاب ہے. ظاہر بات ہے کہ عورت کا اگر کوئی اس کے اندر اٹریکشن ہے مرد کے لیے، تو کیا چہرے میں اٹریکشن نہیں؟ یو سے فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. تو ایک طرف آپ مانتے ہیں، ایک طرف فرائڈ کو مانتے ہیں، ایمان سائیکالوجی کا، اور وہ کہتا ہے کہ سب سے پوٹنٹ جو ہے انسان کے اندر اب وہ سیکشول ہے. I say is wrong, but I say is correct. بہت بہت پوٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ پوٹنٹ نہیں ہے. There is wrong. لیکن یہاں صحیح ہے، بہت پوٹنٹ. اگر یہ نہ ہوتی ہے، سوچئے کاہے کو وہ شادی کرتا، کاہے کو بچوں کا مصیبت اٹھاتا، کہاں ایک پیٹ پالنا ہے اور کہاں 10 پیٹوں کو بھرنا ہے. یہ سارا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ حج رکھی ہوئی ہے.
اس عرض کی سیٹسفیکشن کے لیے انسان شادی کرتا ہے، بیوی کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، ان کی بیماریاں ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، 100 جو ہے ایک اپنے اوپر بوجھ انسان لاتا کیوں لاتا ہے؟ Preservation of the self and then preservation of the species. They are the most potent instincts in human beings, not only human beings, all living organisms. تمام زندہ آرگنزم کے اندر موسٹ پوٹنٹ اپنے آپ کو بچاؤ، پریزرویشن آف دی سیلف، تحفظ ذات، بقائے ذات، نمبر 2 بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. تو اس کو اللہ نے ہارنس کیا ہے. جتنا زوردار کوئی معاملہ گھوڑا ہو اتنی زوردار لگام چاہیے. کمزور گھوڑا ہے تو کمزور آدمی بھی کنٹرول کر لے گا. گھوڑا کمزور ہے، طاقتور ہے تو اسے طاقتور، اسے کوئی سوار بھی ایسا چاہیے جو اسے کنٹرول کر سکے. نہیں تو چونکہ یہ عرض بہت پوٹنٹ ہے اس لیے سطر کے بعد حجاب. نمبر 3 سیگریگیشن آف سیکسز، نو انٹر مکسنگ آف سیکسز. کوئی امیڈیٹ کوئی انتہائی ضرورت پیش آ گئی ہے، مجبوری ہے تو اور بات ہے، بازار جانا پڑا جائے، لیکن یہ کہ پورے اس حجاب کے ساتھ سطر کے ساتھ جائے. اگر اسے خریدنا پڑ رہا تو اسے کوئی حل نہیں ہے. لیکن چوتھی چیز جو ہے اس میں یہ ہے، چونکہ آج کی دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ اکنامک کمپٹیشن کی دنیا ہے. کوئی قوم جو ہے جب تک کہ وہ اپنی اقتصادیات کے اندر جو ہے وہ مقابلہ نہ کر سکے دوسری قوموں کا، سروائیو نہیں ہو کر سکے. سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ تو ایک اصول ہے بایولوجی کا. تو ایک قوم کو بھی اقتصادی طور پر کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ. تو یہ آرگومنٹ قوی ہے کہ اگر ہم اپنے 50% کو پروڈکٹیو جو ہے یعنی معاشی اعتبار سے نان پروڈکٹیو بنا دیں کہ وہ ہماری معاشی زندگی میں کوئی بھی ان کا حصہ نہ ہو، تو ہاؤ کڈ وی بی ایبل ٹو کمپیٹ. یہ آرگومنٹ بہت صحیح ہے دلیل، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ سارے فیلڈز عورتوں کے لیے بھی اوپن کر دیجیے، بٹ وتھ سیگریگیشن، الگ الگ. مردوں کے اسپتال، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد ہی نرسیں ہونی چاہیے، میل نرس، نو فیمیل نرس. عورتوں کا اسپتال، عورت مریض، عورت ڈاکٹر، عورت نرس. عورتیں ہی کلرکس ہوں، عورتیں ہی وہاں کی مینجمنٹ کر رہی ہیں. آپ کا ویمن فوک ہے ورکنگ سیگریگیشن. لڑکیوں کے اسکول، لڑکوں کے اسکول، مردوں کے اسکول، کالج، عورتوں کے کالج، مردوں کی یونیورسٹی، عورتوں کی یونیورسٹی کیوں نہیں بن سکتی؟ اونلی سیگریگیشن. نمبر 3 میں نے پاکستان میں جب یہ سن 82 میں بہت زیادہ کنٹروورسی ہو گئی تھی اور پھر طوفان اٹھا تھا اور گورنر صاحب کی اہلیہ نکل آئی تھی سڑک پر، گورنر آف سندھ کی، اور میرے خلاف ایک مظاہرہ کیا تھا. پھر وہ ٹی وی کا پروگرام میرا بند ہوا. اس وقت میں نے جو اس کا جواب دیا تھا اس میں یہ بھی تھا، آپ پرائمری ایجوکیشن پوری عورتوں کے حوالے کر دیں، کسی مرد کو ٹیچر نہ رکھیں پرائمری سطح. بچے ہیں، بچیاں ہیں، ٹینڈر ایج ہے، انہیں جس طرح کی اس پر شفقت چاہیے اللہ نے عورت میں وہ شفقت رکھی. مرد میں کرختگی ہوتی ہے، وہی مزاج بنایا اللہ نے، اسے سخت کاموں کے لیے بنایا، کرختگی رکھی اس نے. لہذا پوری پرائمری ایجوکیشن گیو اٹ ٹو ہم. اسی طریقے سے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجیے، پرووائڈ دیم ورک ایٹ دیئر ہوم. انہیں نہ نکلنا پڑے، نہ میک اپ کرنا پڑے، نہ لباس کا چکر چلے، نہ کوئی کہیں جانے آنے کا مسئلہ ہو. شی اسٹیئنگ ایٹ ہوم، شی از ورکنگ. اس سے آگے جائیے، ایسے آپ یونٹس بنا سکتے ہیں، انڈسٹریل یونٹس، جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں. ان کا ورکنگ آورس بھی کم رکھیے تاکہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھ سکیں، بچوں کو بھی اٹینڈ کر سکیں. اگر کہیں وہاں بھی عورت بھی 8 گھنٹے کام کرے اور مرد بھی 8 گھنٹے کام کرے تو کیا ہوگا؟ گھر تو تباہ ہو گیا نا. بچے اسکول سے آنے کے بعد جس طرح ہوں گے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر جو کچھ ہوگا وہ ہو رہا ہے، وہ آپ کے علم میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تجربے وہ کریں گے پھر آپس میں وہ تجربے ہو رہے ہیں، وہ اپنا رنگ لا رہے ہیں. تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اسلام کا نظام در حقیقت ان 3 بنیادوں پر، اور آبجیکٹ کیا ہے کہ انسان سیکشولی پیور رہے اور اس کی ساری سیکشل اٹینشن فوکس رہے آن دی وائف. بانڈ آف لو آپس میں انتہائی مضبوط ہو، اور اگر شوہر اور بیوی کے اندر باہمی اعتماد ہے اور محبت ہے، وہ گھر جو فضا ہے اس میں بچے جو پرورش پائیں گے وہ ہیلدی بچے ہوں گے.
اگر یہاں باپ اور ماں میں چپل چلتی رہتی ہے تو میں ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو بچوں کی جو سائیکالوجی ہے اٹ ہیز ٹو بی نیگیٹو. دین یو آر بریڈنگ کرمنل. اب آئیے میری تقریب کا یا موضوع کا یہ دوسرا حصہ ہے مسلمان خاتون کے دینی فرائض. اس میں مجھے پہلے مردوں اور عورتوں ان دونوں کے سے علیحدہ ہو کر دینی فرائض کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت شاید مرد بھی عورتوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے یہاں موجود. دینی فرائض کے اعتبار سے کوئی بنیادی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں. پہلے وہ بیسک جو ہے اسکیچ سامنے لے آئی اور اس کے لیے ایک 3 منزلہ عمارت کا تصور ذہن میں جما لیں. 3 منزلہ عمارت ہے. پہلی منزل پر جسے آپ گراؤنڈ فلور کہتے ہیں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے، 4 پلرس اور آپ کہتے ہیں پارکنگ لاٹ ہے جو بھی ہے جو بھی کچھ ہے. ان 4 پلرس کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک انڈر گراؤنڈ ہے جو انویزیبل ہے، دیکھی نہیں جا سکتی. اصل فاؤنڈیشن تو وہی ہے. تھوڑا سا حصہ اس کا اوپر ہوتا ہے گراؤنڈ لیول سے، اس کو آپ پلنتھ کہتے ہیں، بٹ سے پارٹ آف دی فاؤنڈیشن. اس فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑے ہیں 4 پلرس. اس کے اوپر پہلی روف ہے. پھر اوپر چونکہ کنسٹرکشن ہے اب پلر نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سارا لوڈ جو ہے دوسری اور تیسری چھت کا بھی وہ پلر کے ذریعے ہی سے فاؤنڈیشن کو جا رہا ہے. تو سیکنڈ روف ہے، تھرڈ روف. اس مثال میں فاؤنڈیشن ایمان ہے. اسلامی زندگی کی بنیاد ایمان ہے. اس ایمان کے 2 حصے ہیں، ایمان دل میں، ایمان زبان پر. زبان پر وربل اٹسٹیشن، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وربل اٹسٹیشن، زبانی گواہی. لیکن ایک ایمان ہے تصدیق بالقلب، وہ تو نظر نہیں آئے گی. وربل اٹسٹیشن تو نظر آ جائے گی. ابھی کوئی عیسائی آتا ہے، یہودی آتا ہے، کہتا ہے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہی بیکمز اے مسلم. کوئی ہندو، کوئی پارسی، کوئی سکھ، کوئی اینی بڈی. لیکن کیا بات ہے اس کے دل میں ایمان بھی اتر گیا؟ ہم نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اتر گیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی دھوکہ ہی دے رہا. ہمارے ہاں وہ کوئی جاسوسی کرنے کے لیے آ رہا. دے آر 101 پاسبلٹی. تو ایک ہے اقرار باللسان، وہ پلنتھ لیول، اور ایک ہے تصدیق بالقلب، دل کا ایمان. تو پہلا فرض ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا یہ ہے کہ وہ صرف اقرار باللسان پر نہ رہے، قلبی ایمان، یقین والا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ کو. بڑا مین، تم قانونی ایمان کو لے آئے ہو، تم نے وربل اٹسٹیشن تو کی ہے، تم قانونی تو مسلمان ہو، حقیقی مسلمان بنو. یقین پیدا کرے نادان، یقین سے رات آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پوری. وہ یقین پیدا کرنا میرا، آپ کا، ہر عورت کا، ہر مسلمان مرد اور عورت کا سب سے پہلا فرض، جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا. ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، ایمان کہاں گیا ہمارا. نمبر 2، اب آئیے پلرس. 4 پلرس، 4 موڈز آف ورشپ ہیں، 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات. نماز ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض ہے. روزہ ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض ہے. حج ہر مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہے مرد پر فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. زکات ہر صاحب نصاب مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. اور ایک بڑا ڈفرنس ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن ابھی تو میں اسکیچ دے رہا ہوں کہ یہ ایک اسکیچ. اب آئیے فرسٹ روف کیا. پہلی چھت ہے اسلام. اس کے کیا معنی؟ ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل اوبیڈینس.
submission before the will of Allah, اللہ کے سامنے سر جھکائی. عبادت عبد کہتے ہیں غلام کو. اب غلام بن جاؤ. غلام امپلائی نہیں ہوتا کہ صاحب 8 گھنٹے میرے سے میں نے کام کر دیا ناواز گوئے بولنا چاہیے. غلام 24 گھنٹے کا غلام. غلام کسی خاص کام کے لیے نہیں رکھا جاتا. آپ کہے صاحب آپ نے مجھے اپنا کک جو ہے امپلائی کیا تھا, میں آپ رکھوں تو واش روم. غلام بھی کہتے ہیں جو حکم دے گا وہ کرنا پڑے. ہما وقت ہما تن, جو حکم ملے اس کی پابندی. ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ, کامل اطاعت. اس خلوص السلم کافہ, اسلام میں پورے ہی پورے داخل ہو جاؤ, ادھورے نہیں. نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اوپر سے سودی کاروبار بھی چل رہا ہے, تو یہ سب سے دھوکہ ہو گیا, بڑے دھوکے. اسی لیے یہ نمازیں بیکار. حج کرنے والے 30-30 لاکھ ہوتے ہیں, دنیا پر ان کا ایک ڈھیلے کا اثر نہیں پڑتا کہ کوئی بات ہوئی. اور جو حاجی جاتا ہے جیسا جاتا ویسے آ جاتا ہے. مجال ہے کوئی فرق اس کے کردار میں, اس کے کاروبار میں, اس کی زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں. These have become mere rituals, رسومات ہیں. رہ گئی رسم ادا, روح غزالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. اس لیے کہ یہ پلرز تو ہوتے ہیں کسی چھت کے لیے. پلرز یوز لیس ہے جب تک چھت اس کے اوپر نہیں رکھی آپ نے. کائے کے لیے رکھی, کھڑے کیے پلرز. چھت ہے اسلام ٹوٹل اوبیڈینس اور پاس ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی. کیا تم ہمارے قانون اور کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. جو لوگ بھی یہ طریقہ کار اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انتہائی ذلیل و خوار کر دیے جائیں, اور ہم ہیں ذلیل و خوار. یہاں آپ کو جواب مل گیا اس سوال کا کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. مسلمان ہیں 1 بلین سے زیادہ ہیں, بلکہ 120 کروڑ مسلمان ذلیل و خوار ہے. کوئی ہماری پوچھتا ہی نہیں, ہماری کوئی رائے نہیں. G7 G15 سیکورٹی کاؤنسل ویٹو تو چاہے یہ کریں گے. ہو آر یو, علت ہے کہ نہیں؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر بخش گرتی ہے تو بیچارے مسلمان ہیں. کیوں گرتی ہے؟ اس لیے گرتی ہے کہ تم نے دین کو پارشل, یا تو سرے سے ہی پریکٹس نہیں ہے یا ہے تو پارشل ہے. بہرحال یہ پہلی چھت بھی بڑی بھاری چھت ہے, آسان نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چھت آتی ہے, اب اسی کی تبلیغ کرو, پہنچاؤ. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک قوم یا ملک کے لیے رسول ہو کے نہیں آئے تھے, پوری نوع انسانی کے لیے رسول ہو کر آئے. انہوں نے پہنچا دیا تمہیں, تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی. اور اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو پوری نوع انسانیت تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی قیامت کے لیے. اے اللہ ہماری گمراہی کی ذمہ دار یہ ہے. ان کے پاس تھا تیرا دین, یہ ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے تیرے نبی کے. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی, سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی, گاتے تھے لہک لہک کر. انہوں نے نہ اس نبی کی خود تابعداری کی, نہ اس کا پیغام تک پہنچایا. کچھ جملے اگر نبی نہ پہنچاتے تو کیا سب سے پہلے اور سب سے بڑے مجرم نبی نہ ہوتے؟ ذرا سی غلطی ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام سے, اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی صریح اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلی گئے. وہ سزا ملی ہے. مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ نہیں رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انتہائی سقیم حالت میں ساحل کے اوپر مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگل دیا, پورا جسم مدرا ہوا. یہ سزا کس بات کی؟ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ چلے جاؤ مدینے، خود نہیں گئے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی۔ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ۔ حضرت ابوبکر کا آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے سیرت میں، حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی تھی، حضور اجازت ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتے ایک روز دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا، تو بہت انیوژل ہے عرب میں دوپہر کے وقت کسی کے گھر آنا، وہ قیلولے کا وقت ہوتا کہ سر منہ ڈھانپے ہوئے حضور چلے آ رہے ہیں، آپ نے آ کے فرمایا اجازت آ گئی۔ تو رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال تبلیغ دین فرض ہے ہر مسلمان پر، اگر وہ واقعتاً رسول کا امتی ہے۔ اگر جھوٹ موٹ کا امتی ہے تو ٹھیک ہے، رسول کی شفاعت کے امیدوار ہیں اور رسول کی رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں۔ You want privileges without responsibilities. Privileges go with responsibilities. تیسری چھت یہ اس سے بھی بھاری ہے، دین کی صرف تبلیغ نہیں، دین کو قائم کرو تاکہ دنیا کے سامنے مثال پیش کر سکو کہ یہ ہے دین اللہ کا۔ دین تو کامل نظام زندگی ہے۔ It's not a dogma only like Christianity. Christianity is nothing but a dogma. ایک عقیدہ ہے بس، آج جیسس کو مان لو بس تمہارے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف۔ وہ تو کفارہ بن چکا پہلے ہی، قربانی کا بکرا بن چکا تمام لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے اس کو مان لیا۔ اسلام میں تو یہ نہیں، اسلام میں تو حضور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ محمد کی لفظ جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی خود فکر کرو، اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ میں کہوں میری بیٹی ہے۔ اے صفیہ محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو خود آگ سے بچانے کی فکر کرو کہ مجھے قیامت کے دن کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہاں تو دنیا میں بھی یہ تھا، ایک فاطمہ نام کی خاتون تھی اور تھی اس قبیلے سے جسے ابو جہل بنو مخزوم بہت اونچا قبیلہ تھا، چوری کر لی، سزا۔ اب لوگوں نے کہا اتنے اونچے خاندان کی عورت سے اس کا ہاتھ کٹ لیا، کیا ہوگا؟ حضور کے پاس سفارش کے لیے حضرت اسامہ کو بھیجا۔ حضرت اسامہ کو حضور اپنے پوتوں کی طریقے سے چاہتے، زید کے بیٹے، زید کو ایک زمانے میں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، ایسی ڈانٹ پلائی ہے حضور نے کہ اسامہ یا شاید حضرت زید ہی نے کی ہے، اللہ عالم، زید یا اسامہ میں سے کوئی ہے، باپ کے بیٹے نے۔ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا نہیں دی جاتی تھی، اور چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا سزا دی جاتی۔ خدا کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بلا کاٹا۔ تو جان لیجیے کہ یہ تبلیغ جو ہے یہ کوئی ایڈیشنل کام نہیں ہے، یا یہ مولویوں کے حوالے کر کے آپ مطمئن ہو جائیں۔ We are contributing, we are running the center, the Maulvi is doing the sermon, is doing it, okay. اسی لیے بیڑا غرق ہوا ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر بیک ہوم ان پاکستان۔ اسلام میں کوئی کلرجی نہیں ہے، ہم نے کلرجی بنا دی۔ اسلام میں ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے نماز پڑھائے، اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھے، اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھے، جتنی اپنے باپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے گی کوئی اور مولوی کے دل سے ویسی دعا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم نہ جنازہ پڑھا سکتے، نہ نماز پڑھا سکتے، نہ خطبہ دے سکتے ہیں۔ یہ نیڈ کا مولوی، لہٰذا مولوی آپ نے کلاس بنا دی، ایک پروفیشن بنا دیا۔ پروفیشن کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ پروفیشنل جیلسیز، فرقے واریت جو ہے کیوں ہے؟ پروفیشنل جیلسیز کی وجہ سے ہو کیا؟ They have no importance in the society except اگر کوئی مذہبی کوئی فتنے اٹھے، کوئی کچھ ڈائلاگ ہو، کوئی مناظرے ہو، تو تبھی تو ان کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کیا حیثیت ہے ان کی؟ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام؟
لہذا وہ فتنے پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال دوسری چھت ہے تبلیغ، اور تیسری چھت جیسا کہ میں نے کہا تھا اقامت دین، دین کو قائم کرو. دین کو قائم کرنا یہ آج شام کی میری گفتگو کا موضوع ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ خلافت کا نظام قائم کرو. کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، کنگڈم آف اللہ آن ارتھ، خلافت. میں نے رات بات کی تھی، اور آج کے طریقہ کار کیا ہے وہ وہاں گفتگو ہوگی. لیکن یہ جان لیجیے کہ اس کی ذمہ داری سب سے کٹھن ہے، اور اس میں وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں جانا پڑے. صحابہ گئے کہ نہیں گئے؟ ہجرت کرنی پڑی، گھر بار اپنی فیملیز کو چھوڑ کر گئے ہیں مکے سے مدینے. who could afford. حضور کے ساتھ تو آپ کی فیملی گئی ہے، باقی تو اکثر بغیر فیملی کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں. 14 صحابی جو ہے وہ غزوہ بدر میں بھی شہید ہوئے، 70 جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اس اسٹرگل کے اندر جان دی دینی پڑتی ہے. اس اسٹرگل کے لیے جماعت لازم ہے. یہ اسٹرگل بغیر جماعت سے تو ہو نہیں سکتی. موب نہیں کر سکتا. موب تو کسی شے کو توڑ پھوڑ کر سکتا ہے، کوئی خیر موب سے وجود میں نہیں آتی. کسی خیر کو وجود میں لانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ڈسپلن پارٹی، مضبوط ڈسپلن. یہ خاکہ آپ نے ذہن میں اگر جما لیا، یہ سارے فرائض ہیں مردوں پر بھی عورتوں پر بھی برابر. تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ میں بیان کرنا شروع کر دوں گا، لیکن یہ نقشہ پہلے ذہن میں جما لیجیے. ایمان حقیقی حاصل کرنا، یقین والا ایمان، یقین پیدا کرے گا. نمبر 2 چاروں یہ عبادات. نمبر 3 پہلی چھت ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ، کامل عبادت، کامل اطاعت. نمبر 4 تبلیغ، دعوت. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن. 5ویں اقیم الدین، دین کو قائم کرو، جہاد کرو، قتال کرو. قاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، اسی کی حکومت قائم ہو جائے. اللہ کی حکومت، مسلمانوں کی خلافت، یہ دین کا خلافت. اب یہاں جو فرق ہے ان کو نوٹ کیجیے. ایمان کی سطح پر کوئی فرق نہیں. ایمان تو مرد کو بھی حاصل کرنا، عورت کو بھی حاصل کرنا. البتہ تھوڑا سا میں یہاں 2 منٹ آپ سے لے لوں. ایمان کیسے حاصل کیا جائے، یہ ذرا پریکٹیکل مسئلہ ہے. 3 طریقے ہیں. 2 طریقوں سے حاصل ہونے والا ایمان یقین تو ہوتا ہے، لیکن اس میں فہم اور انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہوتا. آج کی دنیا میں اس ایمان کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ فہم ہو، تفقع ہو، انٹلیکچوئل ڈائمنشن اس میں ہونی چاہیے. پہلے 2 طریقے جن سے انسان کو ایمان حاصل ہو جائے گا وہ بہت بڑی دولت ہے، بٹ اٹ ول بی لائک اے بلائنڈ فیتھ. وہی بہت قیمتی ہے جسے بھی اللہ عطا کرے. اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی صحبت اختیار کرو. یہ فزیکل فینومینل ہے. آگ کے پاس بیٹھیں گے، حرارت آپ کو پہنچ جائے گی. اگر آپ برف کی سیل کے پاس بیٹھے ہیں، ٹھنڈک پہنچے گی. اگر جو ایمان کے مجسمے ہو، جو فرنسز ہے ایمان کی، ان کے قریب رہیں گے تو ایمان پہنچے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے اسلام پر عمل کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. اس سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے جو تبلیغی جماعت اختیار کر رہی ہے. اس لیے ملک اجتماع سے ایمان کی محنت. بھائی نکلو، 40 دن کے لیے نکل گیا. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ کو ماحول مسجد کا مل رہا ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، نہ ٹی وی ہے نہ کچھ اور ہے. آپ ساری نمازیں باجماعت پڑھ رہے ہیں، کچھ ساتھ ساتھ تعلیم ہو رہی ہے. اس پریکٹس کے ذریعے سے بھی جیسے ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. اس سے 2-way فینومینا، 2-way ٹریفک. لیکن ان دونوں طریقوں سے حاصل ہونے والا ایمان اٹ ہیز نو انٹلیکچوئل ڈائمنشن. اس کے اندر کوئی بھی فکر اور فہم اس کا ایلیمنٹ نہیں. اٹس اے بلائنڈ فیتھ.
اگر آپ وہ ایمان چاہتے ہیں جس کو کہ سورہ یوسف میں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ایمان علی وجہ البصیرۃ، اس کی سوچ صرف ایک ہے، وہ قرآن۔ ڈائیو ڈیپ انٹو دی ونڈ آف دی قرآن، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان۔ اس کو آدمی پڑھے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، وہ خود محسوس کرے گا کہ میرے اندر کوئی شے ہے جو کہہ دے یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ہماری جو سول ہے، اسپرٹ ہے، اور جو قرآن ہے، ان دونوں کی سورس ایک ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو ہماری روحیں ہیں وہ امر اللہ ہے۔ یہ کلام اللہ، یہ امر اللہ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس قرآن پر غور و فکر، سوچ بچار، عربی زبان سیکھنا، تاکہ قرآن سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن آپ کا اسٹیبلش ہو جائے۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ کو قرآن آپ نہیں پڑھ رہے، کسی اور کی آنکھ سے پڑھ رہے، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے۔ وہ تو اس نے ترجمہ کر دیا، وہ دیکھ رہے آپ۔ اٹس دا سیکنڈ ہینڈ نالج۔ فرسٹ ہینڈ نالج جس میں کہ قرآن آپ سے خود بات کرے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ عربی سیکھیں۔ یہ نہیں کرتے تو وہ ایمان حاصل نہیں ہوگا جس میں کہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ موجود ہے، وہ علی وجہ البصیرت ہے۔ بہرحال میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ ایمان پر میرے 6 گھنٹے کے ٹیپ ہیں، 6 hours موجود ہے یہاں پر۔ اب آگے چلیے، ایمان کے بعد اب پلرز، اب دیکھیے یہاں سے تھوڑا تھوڑا فرق شروع ہو جائے گا۔ نماز مرد کے لیے باجماعت پڑھنا لازم، عورت کے لیے گھر میں پڑھنا افضل۔ فرق ہو گیا کہ نہیں؟ وہ جو بیسس ہم نے دیکھ لیے، سیگریگیشن نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ حضور کے زمانے میں جمعے اور عیدین میں عورتوں کو تاکید ہوتی تھی کہ ضرور آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایجوکیشن کا کوئی اور میڈیم تھا ہی نہیں، نہ کوئی کتاب، نہ رسالہ، نہ ٹی وی، نہ کیسٹ، نہ ریڈیو۔ تو جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، عیدین میں خطبہ ہوتا ہے، دیٹ واز این انسٹرکشن، ایجوکیشن۔ اس میں عورتوں کو تاکید ہوتی تھی کہ آئیں۔ بڑا اوقات آپ عید میں تو جا کر خواتین کو پھر الگ ایڈریس کرتے تھے خطبہ دیتے، لیکن یہ کہ صحیح احادیث موجود ہے کہ عورت کی عام نماز مسجد میں نماز پڑھنی ہے، ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی، عشاء کی، گھر پر پڑھنا افضل ہے۔ گھر کے صحن سے بہتر ہے دالان میں ہو، دالان سے بہتر ہے کمرے میں ہو، کمرے سے بہتر ہے کوئی بغلی کمرہ ہو تو وہاں پر۔ She has to remain covered and hidden۔ ہمارے یہاں مستورات کہلاتی ہے، مستور کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی۔ وہ سیگریگیشن، وہ میں پہلے اس کا فلسفہ بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں نماز میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو؟ مرد کی نماز ہے ہی نہیں، اگر نماز قریب رہتا ہے وہ مسجد کے جہاں وہ جا سکتا ہے اور پھر گھر میں ادا کر رہا، اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، الا یہ کہ وہ عذر ہے، مجبوری ہے، وہ بات دوسری ہے۔ عورت کی نماز گھر میں ہے، نماز اس پر بھی فرض، اس پر بھی فرض، لیکن اس اعتبار سے جو میں نے بیسس قائم کیا تھا فرق آ گیا۔ اچھا، نفل نماز عورت نہیں پڑھ سکتی، مرد کی اجازت، شوہر کی اجازت۔ روزہ مرد پر بھی فرض، رمضان کا روزہ عورت پر بھی فرض رکھنا ہے۔ نفل روزہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا۔ یہاں فرق ہونا شروع ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ہے، عورت پر فرض ہے، اس کے پاس اپنا جو کچھ ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر ذمہ دار نہیں۔ زیور اگر آپ کا ہے آپ کو اس میں سے دینا ہے، کوئی اور شے آپ کے پاس کیش ہے آپ کو دینا ہے۔ مردوں پہ ذمہ داری نہیں ہے، مرد اپنی چیز کی دیں گے، عورتیں اپنی چیز، کوئی فرق نہیں سکھاتی۔ حج میں حج عورت پر بھی فرض، مرد پر بھی فرض، لیکن کوئی عورت بغیر محرم کے حج پر نہیں جائے۔ اگر کوئی محرم نہیں ہے، حج بدل کرا دے، خرچہ دے دے، اس کا حج ادا، لیکن وداؤٹ محرم کوئی عورت نہیں۔ فرق شروع ہو گیا کہ نہیں؟ بیسیکلی وہی ہے، بلو پرنٹ وہی ہے، نقشہ وہی ہے، لیکن عورت اور مرد کا جو نظام ہے دین اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب آئیے اوپر ٹوٹل اوبیڈینس، وہ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں،
شوہر کی اطاعت فرض ہے مرد پر اور بیوی پر، لیکن معصیت میں نہیں. اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے اطاعت نہیں کی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں خالق کی معصیت لازم آئے. نو بجے ہاں شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے اس کا حکم ماننا ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرض نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، نفل سے روک سکتا. فرض روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتا، نفل سے روک سکتا. لیکن باقی اوبیڈینس. اب یہ کہ خرچہ، اب شوہر جو ہے اس کی کمائی کے اندر کوئی سود کا ایلیمنٹ ہے، کوئی اور حرام کا پہلو ہے، بیوی کیا کرے؟ یہ ایک پریکٹیکل پرابلم. میرے نزدیک وہ اگر اپنی پوری پرسویشن جو ہے وہ اس کو بروئے کار لا رہی ہو، سمجھا رہی ہو، اور پھر کم سے کم اس آمدنی میں سے حصہ لے اور مستقل انڈر پروٹیکٹ، تو وہ جو ہے بری ہو جائے گی. لیکن رسپانسبلٹی اللہ نے وقت پڑھا، لیکن محسوس کرائے کہ میں یہاں جیسے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر ہو. اس کی ایک مثال آئی ہے سورہ تحریم میں. فرعون کی بیویوں میں سے ایک بیوی بنی اسرائیل میں سے تھی، وہ ڈالی ہوئی تھی جب کے گھر میں، حضرت آسیہ. اب وہ محل میں ہے، لیکن وہ چونکہ ایک نیک خاتون، انہیں وہ محل کھانے کو دوڑتا. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وہ دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور اس کے سارے مال و منال میں. میرے لیے تو اپنا کوئی گھر اپنی جنت میں میرے لیے گھر. وہ اندر پروٹیسٹ ایک عورت میں لگا رہی ہے اور اس کے اندر وہ سارا جذبہ موجود ہے، وہ بری ہو جائے اللہ کے حق. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ انفلوئنس بھی بیوی کر سکتی ہے شوہر کو. میں روکھا سوکھا کھانے کو تیار ہوں، میں کسی رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہنے کو تیار ہوں، دفع کرو اس مارگیج والے بڑے گھر کو. سارا تو مسئلہ عورتوں کا ہوتا ہے. اگر عورت اس طریقے سے آمادہ ہو جائے تو شوہر کے لیے تو بہت. میں کام کر لوں گی کچھ، میں گھر پہ بیبی سٹنگ کر لوں گی، کوئی اور کام کر لوں گی، کپڑے سی لوں گی، کچھ کر لوں گی، تم اس خراب کو چھوڑو. یہ اگر کرے گی اس کا بہت بڑا جہاد ہو. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بالکل اس طریقے سے آ جائے، اگرچہ یہاں تو ایک ہتھیار مسلمان عورت کے پاس اور بھی ہے. اگر مسلمان عورت سیپریشن کی دھمکی دے جائے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے یہاں کے مردوں کو. اگر وہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائے نتھنگ ڈوئنگ، پھر میں سیپریشن کراؤں کسی جو. اس کے بعد آگے آئیے تبلیغ. تبلیغ میں اب عورت کا دائرہ محدود ہوگا. سب سے پہلے سب سے پرائمری امپورٹنٹ اپنی اولاد، اس کی تربیت. صدقہ جاریہ بناؤ اسے اپنی ہمیشہ کے لیے نیکی کا ذریعہ بناؤ. پھر اپنے محرم مردوں کو، ابھی میں شوہروں کا ذکر تو کر ہی چکا ہوں، سب سے بڑا محرم تو وہی ہے. اپنے والد کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، ایک ہے سرکل ہے. مردوں میں صرف محرم مرد. پھر عورتوں کا دائرہ تعلیم ہے، تلقین ہے، نصیحت ہے، بحث ہے، تبلیغ ہے، اور مردوں. لیکن یہ بھی اس حد تک کہ بچوں کی اور شوہر کی ذمہ داریوں کی کاسٹ بننا ہو. یہ نہیں کہ اب گھر جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے، بچے جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں اور تبلیغ کرتے پھر رہی ہے والدہ صاحبہ یا زوجہ محترمہ. یہ نہیں. پرائمری امپورٹنٹ الاول فلاح، الاہم فلاح، سب سے پہلے جو چیز سب سے اہم ہے وہ. لیکن یہ کہ پھر یہ عورت اس عمر کو آ گئی ہے کہ اب اس کی ذمہ داریاں اس طرح کی نہیں رہی. شکر ڈیوٹ ووٹ کھائی اس کے عورتوں کے اندر تبلیغ کرے، دعوت دے، درس و تدریس ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے. لیکن غیر محرم مردوں میں تبلیغ کی ذمہ داری عورت کی نہیں.
اب آئیے ٹاپ پر اقامت دین کی جدوجہد جو سب سے مشکل، سب سے ثقیل، سب سے بھاری، اس لیے تو اس مطلب نظام کو بدلنا ہے، اور نظام کو بدلنا کوئی آسان کام سے نہیں ہے۔ میرا آج شام کا موضوع ہے، اس لیے میں اس سے تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جس نظام کو، جو قائم نظام ہے، اسے اکھاڑیں گے تو کوئی نیا نظام لائیں گے۔ اٹ نیڈس اے ریولیوشنری اسٹرگل، ریولیوشنری اسٹرگل جو ہے اسے تو ظاہر بات ہے کہ جانا پڑتا ہے، ساری اسٹیجز سے گزرنا پڑے گا، پرسیکیوشنز بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، تکالیف بھی ہوں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے مرحلے آئیں گے۔ اس میں عورت کا حصہ نمبر 1 انڈائریکٹ ہے، اپنے شوہر، اپنے بیٹوں کو اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ آمادہ کریں۔ نمبر 2 اپنے شوہروں کو، اگر وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، گھریلو ذمہ داریوں سے زیادہ فارغ کریں۔ بچوں کے بارے میں فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گی، اپنے حقوق سے بھی دستبردار ہوں۔ یہاں سب سے بڑا جو ہے شکایت یہ ہوتی ہے، صاحب آپ یا دفتر میں ہے یا اپنے جاب پر ہے یا پھر آپ کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، وہاں چلے گئے ہیں، گھر کی طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں، شکایت صحیح ہوتی ہے۔ لیکن ایک عورت اگر چاہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کام کر رہا ہے دین کی اقامت کی جدوجہد کی، تو یہ میری سیکریفائس ہے کہ جو وقت اسے میرے ساتھ گزارنا چاہیے تھا اس میں سے بھی ایک حصہ وہ دین کے لیے لگا رہا ہے، یا جو حصہ اسے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے تھا میں اس کی جگہ پر اپنے حصے سے بھی بڑھ کر جو ہے اپنا وقت لگا دوں، تو انڈائریکٹلی وہ ساری اس جدوجہد کے اندر برابر کی شریک ہوگی، ثواب کے اندر اجر کے اندر برابر۔ اب اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے اللہ سے اجر و ثواب کے لیے، وہی اگر ہمارے پیسے نہ تو اس طرح بھی حاصل ہو گیا۔ جنگ کا ذمہ داری بنیادی طور پر عورتوں پر نہیں ہے، یہ بہت سے مغالطے بہت سی عورتوں کو ہو گئے ہیں۔ جنگوں میں عورتیں جاتی تھیں، پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، بالکل بے بنیاد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، مجھے بتایا کوئی کون خاتون صاحب گئی تھی؟ غزوہ احد میں ایک بالکل ایکسٹریم صورت پیدا ہو گئی، ایمرجنسی، کہ یہ نہیں ہے کہ خواتین نکلی ہو حضور کے ساتھ پہلے ہی سے جنگ میں شریک ہو کر اور وہ فوج میں شریک ہو گئے، نن ایٹ آل۔ وہ تو ہوا یہ ہے کہ جب معلوم ہوا کہ شکست ہو گئی ہے اور خبر ہو گئی کہ حضور بھی شہید ہو گئے اور اتنے مسلمان شہید ہو گئے، نہ بےتاب ہو کر ایمرجنسی اور ہوتی ہے۔ کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو آپ باہر کھڑے رہیں گے کہ جو نامحرم ہوگی اور اندر میں کیسے جاؤں گا اندر؟ اٹس ایبسولوٹلی ڈفرنٹ کیس۔ آگ لگی ہوئی، کوئی عورت کہیں دریا میں یا کسی پول میں ڈوب رہی ہے، آپ کہیں میں تو ٹچ نہیں کر سکتا، یہ نامحرم۔ ایمرجنسی ایک نارمل حالات ہوتے ہیں اور ایک ایمرجنسی ہوتی ہے۔ ایمرجنسی میں آ کر تو آپ کو معلوم ہے بہت سے بنیادی حقوق جو ہے دستور جو ہوتے ہیں دنیا میں ہر مملکت کے، ایمرجنسی میں بہت سے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ غزوہ احد کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ خواتین ساتھ نہیں گئی تھی، لیکن جب وہ خبر پہنچی ہے تو بےتاب ہو کر گھر سے نکلی ہے، پھر انہوں نے زخمیوں کو پانی پلایا ہے، وہ مرہم پٹی کی ہے، یہ سارا ہے غزوہ احد میں شامل ہے۔ لیکن غزوہ احد کے بارے میں 2 باتیں جان لیجئے، نمبر 1 ایمرجنسی، نمبر 2 اس وقت تک حجاب کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حجاب کے احکام آئے ہیں سورہ احزاب میں جو سن 5 میں نازل ہوئی، حجاب کے احکام آئے ہیں سورہ نور میں کہ جو سن 6 میں نازل ہوئی۔ یہ سن 3 میں 3 سال پہلے غزوہ ہو رہا ہے، اس وقت تک تو پردہ تھا ہی نہیں۔ جب تک شراب حرام نہیں تھی، شراب بھی پیتے تھے لوگ، نماز بھی پڑھتے تھے۔ پہلا حکم یہی آیا ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ نماز وہ شراب پیتے تھے، نشے میں بھی ہوتے تھے، کبھی دیکھو یہ نہیں تھی۔ اس کے بعد فائنل جب ایبروگیشن آئی ہے، فائنل جو ہے زکات کی حرمت ہے، پھر ختم ہوا۔ تو جب تک حجاب کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک تو حجاب کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ میں واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ غزوہ مریض مستلق جو ہوا ہے وہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے، سورہ احزاب نازل ہو چکی ہے، حجاب کا حکم آ چکا ہے۔
تو انہوں نے کہا مجھے صفوان ابن معطل نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کے حکم کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا. تو آپ کو ہر چیز کو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھنا ہوگا. لہذا عورتوں پر جنگ کی ذمہ داری نہیں ہے. البتہ اس میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ انہیں ٹرین کریں، اسلحہ کا استعمال کرنا سکھائیں. مسلمان کی خلافت کے نظام میں تو اسٹینڈنگ آرمیز کم سے کم ہوگی. ہر مسلمان کو فوجی ہونا چاہیے اور عورت کو بھی ہونا چاہیے. کیا پتا کبھی ایمرجنسی کی وہ صورت آ جائے، ہاؤس ٹو ہاؤس فائٹنگ کی نوبت آ جائے تو عورت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کر سکے، مرتے ہوئے لڑتے ہوئے جان دے، بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں چڑھ جائے. یہ اپنی جگہ پر ہے. پرائمریلی ناٹ دی رسپانسبلٹی آف دی ویمن. یہ ذمہ داری جو ہے وہ مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں. انہیں فیس کرنا. اللہ نے انہیں ٹف باڈیز دی، ان کا مزاج ایسا بنایا، یہ بھاری کام ان پر ڈالا ہے. عورت کو نرم بنایا ہے، نرم مزاج بنایا ہے. اس کے اندر نزاکت جو ہے یہی تو اس کے نسوانی حسن کا سب سے بڑا پہلو ہے. اسی کے اندر اس میں ایک اٹریکشن ہے مرد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ جانتا ہے، جو اس کی نفسیات ہے وہ جانتا ہے. لہذا اس نے اسی کے اعتبار سے اسائنمنٹ جو ہے ڈیوٹیز کی وہ اسی کے اعتبار سے کی ہے اور اسی کے اعتبار سے حقوق اور اختیارات کا معاملہ رکھا ہے. البتہ اس میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ سے کر دوں. بیعت کا ایک نظام ہے ہمارے دین میں. میں نے کہا تھا کہ اقامت دین کی جدوجہد بغیر جماعت سے نہیں ہو سکتی. جماعت کیسے بنے گی؟ تفصیل سے تو میں آج شام کو بیان کروں گا. حضور کی جماعت کے دو حصے تھے، دو پہلو کہہ لیجیے. ایک تو یہ جو ایمان لے آیا، اب اس کا ایک ریلیشن شپ قائم ہو گیا. محمد رسول اللہ ہے اور یہ امتی ہے تو اسے تو ماننا ہی ماننا، یہ ہو گئے. کوئی ڈسکشن اس کا باقی رہا ہی نہیں، نو آپشن. اس سے زیادہ مضبوط جماعت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ ہر ایک سے اختلاف کر سکتے ہیں، نبی سے تو نہیں کر سکتے. لیکن حضور نے اس کے بعد بیعتیں لی. اور یہ کس لیے لی؟ تاکہ بعد کے لیے ایک اسوہ اور ایک مثال قائم ہو جائے. حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا تھا نا، تو جماعت کیسے بنے گی؟ یا تو غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے ساتھ جو لوگ آ جائیں جماعت بن جائے گی. تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اسلام کے دائرے سے باہر تو جماعت کیسے بنے گی؟ یو ہیو ٹو بورو اٹ فرام دی ویسٹ. اس کا مطلب ہے کہ نظام پہ مکمل تو نہ ہوا آپ کا. پھر وہ نظام بیعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے بھائی مجھے یہ کام اب کرنا ہے، میں اپنے آپ کو ڈیوٹ کر رہا ہوں اقامت دین کی جدوجہد کی. یہ میرے سامنے راستہ ہے، یہ میتھڈالوجی ہے، یہ میرا ہدف ہے. Whosoever agrees with me and whosoever has confidence in me, come and join hands with me. جس کو مجھ پر اعتماد ہے، جس کو مجھ سے اتفاق ہے، جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ میں سنسیئر آدمی ہوں، مخلص آدمی ہوں، جو مجھ سے اتفاق کرتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے جو تم پیش کر رہے ہو، وہ آتا ہے. جوائننگ ہینڈ یہی بیعت ہے. بیعت میں ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، شیک ہینڈ ہوتا ہے. یہ بیعت ہے. اسی لیے اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عبادہ بن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عصرۃ علینا وعلی ان لا نراد الامر اهله وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ کسی بھی اسلامی انقلابی جماعت، اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی جماعت کے لیے مکمل دستور اس ایک حدیث میں موجود ہے. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان، خواہ ہماری طبیعت میں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں پرانا خادم ہوں آپ کا، یہ تو کل کا آنے والا نیا چھوکرا، آپ نے اس کو امیر بنا دیا. اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کا بھی کہنا مانیں گے کہ آپ کریں گے اور بہتر. ہاں جو صحیح بات ہوگی، صحیح رائے ہوگی وہ ضرور پیش کریں گے جہاں صحیح. اے کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ، یہ قرآن کا لفظ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون.
فإن حزب اللہ هم الغالبون، پارٹی، اس پارٹی کے لیے کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسے کری۔ تو اب نوٹ کیجئے، اگرچہ عورتوں پر جہاد اور قتال فرض نہیں ہے، قتال فرض نہیں ہے، جہاد تو ہے، دعوت دین کی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف محنت کر رہی ہیں وہ بھی جہاد ہے، سب جہاد تو ہے، قتال جو ہے ان پر فرض نہیں ہے، الا یہ کہ ایمرجنسی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ کیفیت ہو جائے، وہ ہر معاملے میں رہے گا، وہاں نہ پردے کا معاملہ رہے گا، نہ محرم کا معاملہ رہے گا، نہ نامحرم کا معاملہ رہے گا، وہاں وہ معاملے ختم ہو جائے، ایمرجنسی نارمل رول وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن دیکھیے ہمارے دین کی حکمت، بیعت اللہ نے مسلمان عورت سے بھی کہا کہ وہ بھی کرے، تاکہ اس کے اندر بھی ایک سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک جماعت میں ہوں، میرا ایک امیر ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بالجماعۃ، لازم ہے تم پر کہ تم جماعت کی شکل میں رہو، ید اللہ علی الجماعۃ، اللہ کی مدد اور تائید جماعت پر۔ میں نے ابھی چند دن پہلے 2 گھنٹے کی تقریر جو ہے انگریزی میں ریکارڈ کرائی ہے، دی امپورٹنس، دی بیسس اینڈ نیچر آف آرگنائزیشن ان اسلام، ود اسپیشل ریفرنس ٹو دی انسٹیٹیوشن آف بیعت۔ اس وقت میں ظاہر بات ہے کہ صرف ایک پوائنٹ کو نوٹ کرانے کے لیے میں نے صرف یہ بات کہی ہے، ورنہ میرا اس وقت کا موضوع یہ نہیں ہے، جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اس کو حاصل کر سکیں گے، بعد میں ابھی نہیں ہے یہاں موجود، آ جائے گا تیار ہو کر۔ لیکن بتانا یہ تھا کہ بیعت مسلمان عورت کے لیے بھی ہے، اور کمال یہ ہے مردوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں ہے جو میں نے آپ کو سنایا، اور عورتوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں ہے۔ یا ایھا النبی، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے نمبر 12۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کی خدمت میں مومن خواتین حاضر ہوں، یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، نہ چوری کریں گے، ولا یزنین، نہ زنا کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ ہی کسی پر کوئی بہتان ترازی کریں گے، اسپیشلی سیکس اسکینڈل، ولا یعصینک فی معروف، اور جس بھی نیک بات کا آپ نے حکم دیں گے آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت کیجیے، ان سے بیعت لے لیجیے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ غفور رحیم۔ تو بیعت النساء قرآن میں ہے، مردوں کی بیعت کا تذکرہ قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ وہ ذکر ہے لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ حدیث سے میں نے آپ کو دیا، اور عورتوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں ہے، اور یہ ہے وہ ٹیکسٹ جس کو کہ در حقیقت اس کو دلیل بنایا ہے ہمارے ہاں جو صوفیہ کی بیعت ہے۔ صوفیہ کی بیعت جہاد اور قتال کی نہیں ہے، تزکیہ نفس کی بیعت۔ ہمارے ہاں 2 مختلف انتہائیں ہیں اس بیعت ارشاد یا صوفیہ کی بیعت، پیری مریدی کی بیعت جو ہے اس کے بارے میں۔ ہمارے ہاں جو سلفی قسم کے لوگ ہیں اہل حدیث، وہ تو کہتے ہیں یہ سرے سے بدعت ہے، غلط ہے، جائز ہی نہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کافی کہ یہ بیعت ہو گئی، حالانکہ مردوں سے تو بیعت کوئی دوسری درکار ہے، یہ تو خواتین کی بیعت ہے، بیعت النساء ہے، مردوں کی بیعت تو وہ ہے جو حدیث کے اندر آئی، جس کے لیے کہ ایک شعر پڑھا جب صحابہ کرام غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے تھے، کیونکہ کئی جن کے فاقے تھے، شدید سردی تھی، اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں کے ساتھ، دوہری نہ ہو جائے کمرے، لیکن اس وقت جب مشقت کرنی پڑ رہی تھی، پتھریلی زمین کو جو ہے کھود رہے تھے، تو ایک شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد چلتا رہے گا جب تک جان میں جان ہے، چاہے فاقہ ہے چاہے کچھ اور ہے، جان میں جان جب تک ہے جہاد جاری رہے گا۔ بیعت جہاد
بیعت سموتا لسن ٹو می بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع والطاعت فی العسر والیسر. تو میرے نزدیک یہ دونوں رائے انتہائی غلط ہیں. ایک طرف بیعت ارشاد کو اور یہ جو تزکیہ نفس میں سے صحیح سمجھتا ہوں، اور یہ جو بیعت نساء ہے یہ اس کی بنیاد ہے. حضور نے مدینے کے لوگوں سے بھی 2 بیعتیں لی تھی. آپ کو یاد ہوگا اگر سیرت پڑھی ہے، سن 10 نبوی میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر احوال مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا. آپ طائف گئے تاکہ وہاں سے کوئی اگر بڑا سردار جو ہے ایمان لے آئے تو وہاں آپ اپنی سینٹر آف ایکٹیویٹی اسے بیس بنا لیں. وہاں سے بظاہر ناکام لوٹنا پڑا، بلکہ سخت ترین دن آپ کا یوم طائف ہی. اب واپس آئے ہیں تو ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں جا سکے. مطعم بن عدی کافر مشرک اور شرک اور کفری میں مرا ہے، اس نے امان دی حضور کو کہ ہاں میری امان میں آ ہے. اسی سال 6 اشخاص مدینے کے ایمان لے آئے. نیکسٹ ایئر دے ور 12. ان 12 سے آپ نے جو بیعت لی ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، وہ یہی ہے جو بیعت نساء ہے. اس کے حدیث میں الفاظ موجود ہے بالکل یہی. ان 12 افراد نے بیعت کی تھی ہم کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور جو بھی جس بات کا بھی آپ نیک کام کا ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کا حکم مانیں گے. یہ بیعت ہے 12 افراد. پھر ان کے ساتھ بھیج دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جاؤ ان کے ساتھ جا کر وہاں قرآن پڑھاؤ. اگلے سال آئے تو 72 مرد اور 3 عورتیں. ان 72 مردوں سے جو بیعت لی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی. بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے. وہ ہے وہ مردوں والی بیعت. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. تو اب یہ دونوں بیعتیں حضور سے ثابت ہو گئی. تو یہ جو تزکیہ نفس والی بیعت ہے یا صوفیاء کرام کی بیعت ہے، اس کو آپ پہلی پر قیاس کریں گے. اس لیے یہ نہیں ہے، میرے نزدیک بدعت نہیں ہے، میرے نزدیک صحیح ہے، جائز ہے. لیکن یہ ہونی چاہیے اسی لیے کہ آپ کو کسی شخص پر اس کی روحانیت پر اعتماد ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے تربیت حاصل کیجیے، اس کے پاس جا کر رہیے، اس کے سامنے اپنے مسائل پیش کیجیے، اس کا حل مانگیے. صرف نامینلی کسی سے بات کر لینا. اب مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ 1979 میں آیا تھا ٹورنٹو، تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ایک صاحب نے کہا میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، 16 سال سے میری بیعت ہے قاری محمد طیب صاحب کے ساتھ. میں نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن مجھے بتائیے آپ کبھی جا کے قاری صاحب کے پاس رہے ہیں تربیت کے لیے؟ میں نے کہا وقتاً فوقتاً آپ خطوط تو لکھتے رہتے ہیں، میرے رہنمائی نہیں. میں نے کہا یہ کیا تم بیعت کا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ کیا بیعت؟ کوئی بیعت نہیں. تو خام کو آپ نے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم نے بیعت کی. آپ بیعت کرتے ہیں کیونکہ باقی خانقاہیں ہیں نہ کس لیے آئیں یہاں پر رہیں، کچھ عرصے ٹھہریں یہاں پر، پیوریفیکیشن آف سولز ہو آپ کی. یا یہ کہ وقتاً فوقتاً جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بے تحاشا لوگوں کے خطوط آتے تھے اور آپ ان کو بتاتے تھے، اس دنوں کے جواب دیتے تھے کس لیول پر ہے اس وقت وہ اپنی سیلف پیوریفیکیشن کا وہ پیش کرتے تھے، پھر آپ مزید ہدایات دیتے تھے. خانقاہ بھی تھی، کھانا بھون کے اندر خانقاہ ہے اور لوگ چلے آ رہے ہیں ہمارے سے. تو وہ بھی میرے نزدیک میں اہل حدیث حضرات کی طرح اسے بدعت نہیں سمجھتا، صحیح سمجھتا ہوں. لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ اس بیعت کے قائم مقام ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے بیعت یہ بالکل ڈفرنٹ ہے. یہ جب تک نہیں ہے میرے نزدیک یہ وہ بیعت ہے جس کے لیے حدیث آئی ہے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا. اس لیے کہ 2 ہی شکلیں ہیں، یا نظام خلافت قائم ہے یا شام کو میں ڈسکس کروں گا. خلیفہ ہے تو اس سے بیعت ہوگی. ابو بکر سے بیعت ہوئی تھی کہ نہیں؟ عمر سے، عثمان سے، علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. نظام خلافت نہیں ہے تو خود بخود تو آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے جماعت لازم ہے، اس کی امیر سے بیعت ہوگی. تیسری کوئی شکل ہے نہیں. لیکن یہاں اس مسئلے بھی عرض کرنا تھا کہ خواتین سے اگرچہ اقامت دین کی جد و جہد کے وہ سخت مرحلے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ایکسپٹ فار ایمرجنسی.
لیکن بیعت جو ہے ان کے لیے بھی، اور ان کی بیعت کو اتنی تو جو ہے فضیلت کا معاملہ دیا اور اتنی اہمیت دی کہ اس کا پورا ٹیکسٹ بھی قرآن مجید میں آ گیا، تاکہ ایک مسلمان عورت بھی یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جماعت میں ہوں، ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو فرض کیجئے کہ کوئی غلط کام آپ کر رہے ہیں تو اب آپ دونوں ہی سوچیں گے کہ نہ صرف یہ کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کسی جماعت کی نیک نامی کو بھی بٹا لگا دوں گا، میں اپنے امیر کے نام پر بھی حرف لاؤں گا یا لاؤں گی اگر میں یہ کام کروں تو اس سے یہ کہ ایک سپورٹ ملتی ہے، سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے سلسلے میں یہی کچھ مجھے عرض کرنا تھا، اور وقت بھی اب پورا ہو گیا ہے۔ ان موضوعات پر میرے کیسٹس بھی ہیں اور ان موضوعات پر تو میرے کتاب سے بھی ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام اچھی بڑی کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں وہ واقعہ بھی میں نے درج کر دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں 7 خواتین جو ہے وہ نکلی ہیں کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں جنگ کے اندر، اور حضور نے انہیں واپس کر دیا حکمن، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم مرہم پٹی کریں گی، ہم جو زخمی ہوں گے ان کی خدمت کریں گی، ہم پانی پلائیں گی، ہم یہ کریں گی، ہم وہ چلیے واپس کریں گے۔ یہ حدیث موجود ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ سن 7 میں ہوا ہے اور حجاب کے احکام آتے ہیں، تو ہمیں تو اصل میں کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق کرنا ہے۔ اجر و ثواب اللہ نے کہا ہے کہ ایک مومن خاتون گھر پہ رہ کر بھی اگر ایک مجاہد کی بیوی ہے اور وہ مجاہد کی بیوی گھر میں اس کے بچوں کو پال رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے اور جو بھی اس کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، تو اجر میں برابر کی شریک ہے اپنے اس مجاہد شوہر کے ساتھ، اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو۔ تو بہرحال اس موضوع پر خواتین کی دینی ذمہ داریاں میرا ایک دوسرے اردو میں موجود ہے۔ یہ سارے مضامین میں نے آج ایک تقریر میں جمع کیے ہیں، لہٰذا مختصر بھی ہیں، لیکن اس پر میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن موجود ہے۔ اب آخر میں یہ 3 اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری اہلیہ بھی اب کچھ سالوں سے میرے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں، ہمارا جو حلقہ خواتین ہے تنظیم اسلامی کا، اس کی وہ ناظمہ بھی ہے، وہ بھی آئی ہوئی ہیں، یہاں موجود ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ یہی رہیں گی، تو خواتین جو بھی ان سے مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کر کے وہ معلومات حاصل کر سکیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے جو یہاں کے ساتھی ہیں انہوں نے کچھ آپ کے لیے ہدیہ تیار کیا ہوا ہے، 2 کیسٹ کا، جو آپ کو مفت ہدیتاً پیش کیا جائے گا، لیکن وہ 60 کی تعداد میں تیار ہیں، 2 کیسٹ سے میں یہ مضامین کچھ اختصار کے ساتھ یہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ 12 پر فیملی ایک مل سکے گا، اور یہ کہ جن کو نہ مل سکے تو وہ اگر اپنے نام لکھوا دیں گے بھائی شفیق صاحب کو تو یہ بعد میں بھی کہتے ہیں تیار کر کے ہم انہیں پہنچا دیں گے، لیکن یہ کہ جتنے وہ لائے ہیں وہ تو یہاں پر فیملی ایک لے، یہ نہ ہو کہ ایک فیملی میں 2 شخص 3 شخص کے لیے جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج رات انشاءاللہ میری جو گفتگو ہے اگرچہ وہ انگریزی میں ہے، لیکن یہ کہ وہ عملی اعتبار سے اہم ترین موضوع ہے اس وقت۔ میں نے اسی مسجد میں جمعے کا جو خطبہ دیا تھا اس میں بیان کیا تھا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہ عذاب جاری رہے گا بلکہ بڑھے گا جب تک کہ ہم کم سے کم کسی ایک ملک میں نظام خلافت قائم کر کے حجت قائم نہ کر دیں نوع انسانی پر کہ یہ ہے اللہ کا دین کا مرسی فر ایک ماڈل، ایک مثال۔ خاص طور پہ یاد دلانا چاہتا ہوں پاکستان کو بنایا ہی اس لیے، جو حشر اس کا ہم نے کیا ہے اس کی سزا ہم نے بھگتی ہے۔ ایک کوڑا ہم پر 71 میں پڑا تھا اور نہ معلوم کون سا دوسرا کوڑا جو ہے وہ تیار ہو، اللہ عالم، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں صرف آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرے نزدیک یہ اہم ترین معاملہ ہے تو اس پر جو ہے آج شام کی میری گفتگو ہے کہ کیسے وہ نظام قائم کیے، تو آپ کوشش کیجیے زیادہ زیادہ تعداد میں۔ پھر یہ ہے کہ جو حضرات بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں گے وہ پھر ہمت کریں۔ کل میں تو چونکہ فجر کی نماز کے بعد ہی نکلنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ فجر کی جماعت میں وہ شریک ہو جائے، شفیق صاحب کے گھر پر وہ ڈائریکشن ان سے آپ لے سکتے ہیں، تو تنظیم میں شمولیت اور بیعت کا معاملہ بھی اس وقت ہو جائے گا۔ اب میں یہ کچھ سوالات ہیں خواتین کی طرف سے۔ ہمارے معاشرے میں ساس کو ماں کے مقام سے بھی زیادہ حیثیت دی جاتی ہے، جبکہ لڑکی کی شادی کے بعد اس کی ماں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، سارا حق سسرال والوں کا ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کون ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟
تو ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بلیم اسلام پر نہیں ہے، وہ تو ہماری غلطی ہے۔ یقیناً ساس اور خسر جو ہے اسے بھی ایک بہو کو سمجھنا چاہیے یہ بھی میرے والدین کی جگہ ہے، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کی خدمت، لیکن یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس کے حقیقی والدین پہ کوئی حق ہی نہیں رکھا۔ بہرحال اس کے اندر توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ گئی، اس کا اکثر وقت تو یہی گزر رہا ہے، اور شوہر جو ہے کیونکہ اس کی تابع داری اس کے اوپر ہے، لہذا اب تو اس کا والدین کا براہ راست اس طرح خدمت نہیں کر سکتی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ کوئی حق سرے سے رہا ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی انکم ہے، اس کا اپنی کوئی دولت ہے، وہ چاہے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے، کوئی شوہر یا شوہر کا باپ اسے روک نہیں سکتا۔ پہلے اگر اس کے والدین، اس کے بھائی بند، اس کے اعزاء اقربا اگر وہ حاجت مند ہے، اپنی دولت اپنا مال جہاں چاہے، شوہر کو چاہے تو زکات دے چاہے نہ دے، یہ سارا بیلنس تو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حجاب والی لڑکیوں اور عورتوں کی شادیاں کس طرح ممکن ہے جبکہ ہر لڑکے یا مرد کو حسین یا خوبصورت لڑکیاں چاہیے؟ تو وہ تو اگر بیچاری بدصورت ہے اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، پھر تو اچھا ہے چھپا کر رکھو، دھوکہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں ارینج کی جاتی ہیں والدین، میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نہیں جانتا تھا، مائی مدر نے دیکھا بھی، اور آج ہمیں 40 برس ہو چکے ہیں بہرحال یہاں گفتگو کا موقع نہیں ہے، یا تو آپ آج کی جنریشن کے ساتھ جائیے تو پھر بھگتیے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، اگر آپ کو اسلام کی بات سمجھنی ہے تو وہ میں سمجھانے آیا ہوں آپ کو، وہ طریقہ یہی ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے جب خود شادی کرتا ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کہ وہ اپنے آپ کے ماں باپ جو ہے، بیٹے کے ماں باپ، بیوی آئے گی تو وہ کہے گی میں صرف اس شوہر کے ساتھ شادی کر کے آئی ہوں، who are you? I married this young man. I don't know who you are. And she will be absolutely correct. یا تو آپ ایک ہی تو لیو اٹ، آپ کو اسلام لینا ہے تو پورا لیجیے، ورنہ اسلام کو آپ کی حاجت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے اسلام کی تو آپ اسلام حاصل کیجیے، ورنہ پھر جو بھی اس کی گندگی ہے وہ برداشت کیجیے۔ کیا مسلمان مردوں کو اہل کتاب عورتوں کے علاوہ کسی سے شادی جائز ہے؟ یہ آج کل عام ہو رہا ہے کہ سکھ یا ہندو سے شادی کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے، اگرچہ مناسب نہیں ہے آج کے ماحول میں، میرے نزدیک مناسب بالکل نہیں، لیکن میں حرام اسے نہیں کہہ سکتا، شریعت میں وہ جائز ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری پر ثابت کر دی۔ یہ نہیں تھا کہ قرآن کا حکم بدل دیا، حالات ایسے ہو گئے، قحط پڑا ہوا ہے، کوئی شخص بالکل مجبور ہو کر ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی چوری کر رہا ہو۔ تو اس حوالے سے میں کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دور ہمارا تھا اس میں مسلم سویلائزیشن واز ڈومیننٹ، یہ تابع تھے عیسائی اور یہودی، آج یہ ڈومیننٹ ہے، ہم ان کے تابع ہیں۔ وی ہیو کم ہیئر ایز بیگرز اینڈ پیراسائٹس۔ یہاں کی عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں بھیک منگا تھا اپنے ملک کے اندر، یہاں آ کر مجھ سے وہ جو ہے شادی کر رہا ہے تاکہ یہاں کی ڈیکچریٹ مل جائے، وہ بیوی بنے گی یا کچھ اور بنے گی۔ لہذا آج کے حالات میں اسی وجہ سے مردوں کو اجازت تھی مسلمان اور مرد کو کہ وہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر لے، کسی مسلمان عورت کی شادی کسی یہودی یا عیسائی مرد سے نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں شوہر ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ اسی کو قیاس کیجئے تو آج کل کے حالات میں یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی ان کے علاوہ تو حرام مطلق ہے کسی اور سے شادی کرنا۔ اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جائے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے، خوشی میں پڑ دیتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ 3 طلاق ایک دم دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ہاں بڑی سخت سزا ہوگی اس کے لیے۔ یہی کہا گیا ہے کہ 1 طلاق آدمی دے، اور عدت اگر پوری ہو گئی، اب سیپریشن ہو گئی، اب وہ لڑکی بھی یا عورت بھی دوسری شادی کر سکتی ہے، مرد بھی آزاد ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر دونوں شادی کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت کے عرصے کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجوع بھی ہو سکتا ہے۔
یہ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، 2 مرتبہ ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کی شادی کہیں اور نہ ہو، اور پھر کہیں اگر وہاں بھی نہ بنے اور طلاق ہو جائے تو پھر دیکھیں جوائن. یہ ہے جو شریعت کا حکم ہے. باقی اس میں کچھ اختلافات ہیں. اہل حدیث حضرات کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی، ایک ہی. یہ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی بیک وقت دی جانے والی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوگی، وہ 3 نہیں ہیں. لیکن سنت کے چاروں مسلک جو ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت 3 ہی ہو جائیں گی. گناہ گار ہوگا شوہر. کیا حدیثوں کی ثابت ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، شادی کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ثابت ہے. شادی سے قبل تھوڑی مرتبہ دے سکتے ہیں. میری ایک بہن اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی، اس نے یہاں قانون کا سہارا لیا، لیکن وہ شخص کو ایسا چکر چلتا ہے طلاق نہ دینا پڑے. 6 سال کے بعد وہ بہن برے راستے پر چل پڑی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. وہ اگر شخص ہوگا جو چکر چلاتا ہے آپ کے قول کے مطابق، اس کا اسٹیٹمنٹ ہو تو شاید بات مختلف ہو. یہ اللہ جانتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے یہاں بھگتے گا. پہلے کہ آپ کا کھانا چاہیے کہ اس میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے. ان کا ذبیحہ ہی تو شامل ہے، بھی کا کیا سوال؟ یعنی یہ کہ اگر ذبیحہ ہو، ذبیحہ کہتے ہیں اس حالت میں کہ صرف 100 پارٹس جو ہے گردن کے جب وہ ہارٹ، لیکن یہ ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی یہ انٹیکٹ رہے، اس میں اسپائنل کارڈ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، تب یہ ذبح ہے. اور اگر پوری گردن کاٹ دی ہے تو یہ پھر مردار ہو گیا. وہ مردار تو مسلمان کرے گا تب بھی حرام ہے. لیکن اور پھر وہی بات آپ کرنی وہ کرتے ہیں. آپ مجھ سے میری رائے لے لیجیے نا، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ جانے. میں نے آپ کو رائے دے دی ہے، ذبیحہ ہونا شرط ہے. اگر دیکھیے کوئی ایسا سلوٹر ہاؤس ہے یہاں پر کہ جہاں ذبح کیا جائے، اب ہے سنا ہے میں نے کہ یہاں ایسے ہیں، کیونکہ یہ اب اصل میں میڈیکل بنیادوں پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ میکسیمم بلیڈنگ ہو جانا بہتر ہے گوشت کے لیے. یہ کہ بلڈ اگر اندر ہی جسم کے رہتا تو انجوریس ہے فار ہیلتھ. تو میکسیمم بلیڈنگ ہوتی اسی شکل میں جب ذبح کیا جائے، اور خون جو ہے وہ ناپاک ہے، تو اس سے جسم میں سے جتنا نکل جائے تو پھر وہ اگر ذبیحہ ہے تو جائز. ذبیحہ نہیں ہے تو چاہے مسلمان کا کیا ہوا وہ بھی حرام ہے، کچھ آئیے کہ عیسائی اور یہودی. آپ نے ابھی فرمایا عورت اور زیور کی زکات کے پاس روپیہ نہیں ہے تو وہ خاوند کیوں نہیں زیور کی زکات دینی چاہیے؟ خاوند سے مانگ لے، خوش کرے خاوند کو، اور خاوند اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا ایک زیور توڑے اور اس میں سے زکات دے. ورنہ یہی زیور جو ہے جہنم کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ کے لیے شوق بنے گا. یہ آپشن از یورس. والدین خود نماز روزے کے پابند ہیں لیکن اپنے بچوں کی اس کی تاکید نہیں کرتے. یہاں کی تہذیب کے طریقوں پر بچوں کو چلنے دیتے ہیں. ان سے والدین کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ وہ بہت معیار دیا بچوں کے بارے میں اللہ کے. زکات کے بارے میں سوال عورت کے شوہر نے دیے ہیں، زکات کی ذمہ داری کیا شوہر پر ہے یا عورت پر؟ عورت کے پاس زکات کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے. میں بیان کر چکا ہوں، اگر تو وہ شوہر نے دے دیے، ملکیت ہے بیوی کی، تو اب زکات اسی کے ذمہ ہے. شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں کہا ہے اس کی زکات اس بیوی کے ذمہ ہے. اگر وہ دے چکا، جیسے ہمارے یہاں آج کل مہر میں دیا جاتا ہے زیور، تو وہ پھر اس کی ذمہ داری اس پر ہے. اگر شوہر دے دے گا گناہگار بیوی ہوگی، شوہر نہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کس حد تک اسلام میں جائز ہے؟ حرام ہونے کا تو میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں میرا معاملہ ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا. اسی میں ساتھ بہو کے چکر بھی زیادہ چلتے ہیں، نند بھانگے لیتے ہیں. It's always better to have a separate living. It's more calm, peaceful. اور میں نے سنا تھا اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں میں کہ ہماری ان کے ہاں ایک زمانے میں رواج رہا ہے کہ شادی جب لڑکے کی ہوتی تھی تو جو بیوی آتی تھی وہ اپنے سسرال میں نہیں آتی تھی. پہلے گھر لڑکے کا علیحدہ بن گیا اور بیوی اس میں آئی ہے، اور فرسٹ گیسٹ دیٹ شی وڈ ریسیو ان لاس. اب جو خسر اور ساس ہیں وہ پہلے مہمان ہوں گے اس کے ہاں، وہ آئیں گے ریسیو کریں گے، لیکن اسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ گھر میں آئے. اس میں بڑی عافیت ہے، بہت عمدہ ہے یہ معاملہ. یہ ہونا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں سارے احکام پر عمل نہیں ہے. بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی نے عورتوں کو لکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ میں نہ جائیں اور نہ بلائیں. اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
اب مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا لکھا، یہ تو یاد نہیں ہے، مطلب میرا اپنا کتاب کا بھی ہے، اور جو کیسے دیے جا رہے ہیں اس میں ہے شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم نے بہت سی چیزیں بہت غلط شامل کر لی ہیں، تو اس میں میں نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے، تو اس کا آپ دیکھ لیجئے۔ میرے نزدیک نکاح صرف مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح کے وقت کوئی ریسیپشن کوئی دکھا، اور ولیمہ ہونا چاہیے، ولیمے میں بلایا جائے دوستوں کو احباب کو، وہ شوہر کے ذمے ہے۔ لڑکی والوں پر اسلام کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، نہ کوئی جہیز اسلام میں ہے، کوئی تصور جہیز کا نہیں، لڑکی کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا جب بھی وراثت کا معاملہ ہے۔ یہ دوسرے ہمارے میں وہ ہندوانہ چل رہے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ ہندوانہ ہے، تو ہم نے نکاح تو اسلام سے لے لیا ہے، باقی سارا ہمارا فیملی سسٹم وہی جوائنٹ فیملی سسٹم، وہی بے پردگی، وہی بیوہ کی شادی نہ ہونا، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب ہندوانہ ہمارا جو پس منظر وہ چلا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ آڈیو آج جو آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں وہ شادی بیاہ کی تقریبات سے متعلق میری مکمل تقریر ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں اور شوہر سوچ سمجھ کر خرچ نہیں کرتا تو اس صورت میں عورت اگر یہاں کا پیسہ بچا کر میاں کا پیسہ بچا کر پرواہ خرچ کرے آئیے یا نہیں، ایسے سوال میرے پاس جواب نہیں۔ جمعے کی نماز کے لیے حضرات جو آفس میں کام کرتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے کیا کریں؟ نماز میں شامل ہو کیا کریں؟ اسلام پیچھے لکھا ہوا ہے، ضروریات زندگی مہیا کرنے کے علاوہ کیا شوق لینا ضروری ہے؟ منگنی جو ہے رشتہ ہونا وہ تو یقیناً ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی رسم نہیں ہے اسلام، ایک معاہدہ ہے، ہو گیا بس، یہ ختم کرے، ایک بچ چکا ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ مردوں کی طرف۔ سوال نمبر 1، پاکستان کے وزیر اعظم نے چین میں جا کر جو بیان دیا کیا قرآن اور اسلام کے حوالے سے صحیح ہے؟ وہ کیا بیان دیا مجھے تو پتہ نہیں۔ تو میں نے جو تقریر پوری فرمائی ہے وہ کہاں گئی؟ اس کے بعد بھی آپ کا سوال باقی ہے؟ کیا آپ کو بہت پسند کرنے کا آپ دیا ہے؟ عورت کی کنسنٹ ضروری ہے۔ جی مت دیجیے نا، جب سوالات میں نے بتا دیا ہے اور کس طرح سے بھی ہے اور کس سے مساوی نہیں ہے، دونوں چیزیں میں نے تفصیل سے بیان کی۔ کیا بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ طلاق نہیں دے سکتی، خلا حاصل کر سکتی ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پاکستان کے علماؤں نے کہاں تک پاکستان میں کام کیا ہے، پاکستان آئین ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ اور اس سے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔